خوش آمدید۔ یہ وہ چینل ہے جہاں ہم دنیا کی سائنسی اور تاریخی کتابوں کو آسان، سادہ اور جامع اردو میں سمجھتے ہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آج ہم جس کتاب کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں اس کا نام ہے دی ہسٹری آف دا لائف اینڈ رین آف الیگزینڈر دا گریٹ، جسے کوئنٹس کرٹیس روفس نے تحریر کیا ہے۔ یہ کتاب سکندر اعظم کی زندگی، اس کے دور حکومت، اس کی فتوحات اور اس کے تاریخی کردار کو مستند حوالوں کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ اور ہمارا مقصد صرف فتوحات کی فہرست دہرانا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ سکندر کی پیدائش سے جڑی کہانیاں اس نے اسے عظیم بنانے میں کیا کردار ادا کیا۔ جی تو کتاب کے شروع میں ہی یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ سکندر اعظم کو اعظم کس نے بنایا؟ کیا وہ پیدائشی طور پر عظیم تھا، یا اس کے والد فلپ نے اس کے لیے ایک ایسا سکیچ تیار کیا تھا جہاں عظمت اس کا مقدر بن گئی؟ یہ ایک بہترین نقطہ جاداز ہے۔ کتاب کی شروعات سکندر سے نہیں بلکہ اس کے والد فلپ سے ہوتی ہے۔ مصنف یہ نقطہ اٹھاتا ہے کہ ہم سکندر کو سمجھ ہی نہیں سکتے اگر ہم یہ نہ جانیں کہ اسے ورثے میں کیا ملا تھا۔ تو فلپ کے آنے سے پہلے مقدونیہ کی کیا حیثیت تھی؟ دیکھیں، وہ ایک پسماندہ قبائلی علاقہ تھا جسے طاقتور یونانی شہری ریاستیں جیسے ایتھنز اور اسپارٹا وہ تو حقارت سے دیکھتی تھیں۔ اچھا، مطلب انہیں وحشی یا باربیرینز سمجھتے تھے؟ بالکل، وہ انہیں حقیقی یونانی بھی نہیں مانتے تھے۔ تو یہ صرف ایک کمزور ریاست نہیں تھی، بلکہ اسے ثقافتی طور پر کمتر بھی سمجھا جاتا تھا۔ فلپ نے اس تاثر کو کیسے بدلا؟ ظاہر ہے یہ صرف جنگیں جیتنے سے کہیں زیادہ ہوگا۔ جی بالکل، کتاب تفصیل سے بتاتی ہے کہ فلپ ایک غیر معمولی فوجی حکمت عملی کا ماہر اور ایک بہت شاطر سیاستدان تھا۔ اس نے مقدونیہ کی فوج کو اثر نو منظم کیا، اور یہیں سے وہ مشہور مقدونیائی پیادہ دستہ یعنی میسیڈونین فیلنکس سامنے آیا۔ جی ہاں، اس نے سپاہیوں کو ساریسا نامی ایک بہت لمبے بھالے سے لیس کیا جو اس وقت کی روایتی یونانی فوجوں پر انہیں ایک فیصلہ کن برتری دیتا تھا۔ اور اس فوجی طاقت سے اس نے پورے یونان کو اپنے زیر اثر کر لیا۔ صرف طاقت سے نہیں بلکہ سفارتکاری، رشوت اور شادیوں کے ذریعے اتحاد بنا کر بھی، مطلب وہ ہر حربہ استعمال کرتا تھا۔ یعنی اس نے مقدونیہ کو ایک علاقائی طاقت سے ایک سلطنت میں تبدیل کر دیا۔ اور کتاب کہتی ہے کہ اس کا منصوبہ یہیں ختم نہیں ہوا تھا، اس کی نظریں تو فالس کی عظیم سلطنت پر تھیں۔ جی ہاں، کتاب کے مطابق فلپ نے یونان کو فتح کرنے کے بعد تمام یونانی ریاستوں کو ایک لیگ میں متحد کیا اور فارس پر حملے کا اعلان کر دیا۔ یہ تو ایک بہت بڑا قدم تھا۔ بہت بڑا۔ اس نے اس مہم کے لیے ایک بڑی تجربہ کار فوج، رسد کے وسیع انتظامات اور ایک بھرا ہوا خزانہ، مطلب سب کچھ تیار کر لیا تھا۔ اس نے ایک طرح سے وہ میسائل لانچ پیڈ تیار کر دیا تھا جس پر سکندر کو صرف بٹن دبانا تھا۔ لیکن کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ فلپ نے سب کچھ تیار کر دیا تھا؟ میرا مطلب ہے، کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ سکندر کی اپنی شخصیت کا اس میں کتنا دخل تھا؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ کتاب اس پر روشنی ڈالتی ہے۔ فلپ نے فوج اور خزانہ تو تیار کر دیا تھا، لیکن اس کا منصوبہ شاید صرف فارس کے ایشیائی کچک کے علاقوں کو آزاد کرانے تک تھا۔ اچھا، پوری فارسی سلطنت کو فتح کرنے، مصر سے لے کر ہندوستان تک پہنچنے کا جنون اور ویژن وہ خالصتاً سکندر کا اپنا تھا۔ فلپ نے بنیاد فراہم کی، لیکن عمارت کا نقشہ سکندر کے ذہن میں تھا۔ تو ایک طرف تو اس کے والد نے یہ زمینی طاقت کی بنیاد رکھ دی، لیکن کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ ایک عظیم حکمران کے لیے صرف اتنا کافی نہیں تھا، اس کی شناخت میں بھی عظمت کا تصور ہونا چاہیے تھا۔ یہیں پر اس کے شجرہ نسب کا ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل۔ قدیم دنیا میں خاص طور پر حکمران طبقے کے لیے شجرہ نسب صرف خاندانی تاریخ نہیں تھا، یہ آپ کی حکومت کے جواز کا ایک اہم حصہ تھا۔ اور مقدونیہ کے شاہی خاندان کا دعویٰ تھا کہ وہ ہرکلیس کی نسل سے ہیں، جو دیوتا زیوس کا بیٹا اور یونانی میتھولوجی کا سب سے بڑا ہیرو تھا۔ اور دوسری طرف سکندر کی والدہ اولمپیاس کا تعلق ایپیرس کے شاہی خاندان سے تھا، جو اپنی نسل کو ایکیل یعنی اکیلیس سے جوڑتے تھے، یعنی ٹروجن جنگ کا سب سے عظیم جنگجو۔ اور یہ صرف نام نہیں ہے، ہرکلیس طاقت کی علامت تھا اور اکیلیس بے مثال جنگی مہارت کی۔ یہ شجرہ نسب تو سکندر کو ایک ایسی نفسیاتی بنیاد فراہم کرتا تھا کہ وہ عام انسانوں سے بالاتر ہے۔ یقیناً یہ اسے ایک ایسا بیانیہ فراہم کرتا تھا کہ وہ تقدیر کی طرف سے عظیم کام کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے،
اس سے نہ صرف اس کے اپنے اعتماد میں اضافہ ہوا ہوگا بلکہ اس کی فوج اور عوام بھی اسے ایک مافوق الفطرت شخصیت کے طور پر دیکھتے ہوں گے۔ اور یہیں سے بات اس کی پیدائش سے جڑی مزید پراسرار کہانیوں کی طرف جاتی ہے۔ جی یہاں سے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ یہ بحث بھی کی جاتی تھی کہ کیا فلپ واقعی اس کا باپ تھا یا اس کا تعلق براہ راست کسی دیوتا سے تھا۔ کے مطابق یہ مانا جاتا تھا کہ دیوتاؤں کا بادشاہ زیوس سانپ کا روپ دھار کر ملکہ کے پاس آیا تھا اور اولمپیاز خود بھی ان کہانیوں کو ہوا دیتی تھی۔ تو یہ ایک طرح کی شاہی افواہ تھی، لیکن کتاب بتاتی ہے کہ اسے سنجیدگی سے لیا جاتا تھا، یہاں تک کہ فلپ خود بھی اس پر شک کرنے لگا تھا۔ جی ہاں، ایک روایت کے مطابق فلپ نے مشہور ڈیلفی کے مندر میں پجاریوں سے اپنے ہونے والے بیٹے کے بارے میں پوچھا۔ اسے جو جواب ملا وہ بہت پراسرار تھا۔ آمون کی بے حد تعظیم کرو۔ آمون وہ مصروں کا دیوتا تھا، ہے نا؟ جی، جس کی حیثیت یونانی دیوتا زیوس جیسی تھی۔ یہ پیشین گوئی بعد میں سکندر کے لیے بہت اہم ثابت ہوئی۔ تاہم کتاب ایک دوسری زیادہ متنازع روایت بھی بیان کرتی ہے۔ اور وہ روایت مصر کے جلا وطن بادشاہ نکٹینیبس کے بارے میں ہے۔ بالکل، یہ ایک کم معروف لیکن دلچسپ کہانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نکٹینیس، جو ایک ماہر جادوگر تھا، مصر سے بھاگ کر مقدونیہ آیا اور اس نے جادو کے ذریعے اولمپیاس کو اپنے قابو میں کر لیا۔ اس کہانی کے مطابق سکندر کا باپ دراصل نکٹینیس تھا۔ مطلب یہ شاید سکندر کے مخالفین کی طرف سے پھیلائی گئی کہانیوں۔ ہو سکتا ہے، تاکہ اس کے خدائی مرتبے کو کم کیا جا سکے۔ لیکن کتاب یہ بھی واضح کرتی ہے کہ سکندر کی کہانی کوئی انوکھی نہیں تھی، یعنی اپنی حکومت کو جائز قرار دینے کے لیے دیوتاؤں سے تعلق جوڑنا ایک طرح سے رواج تھا۔ روم کے بانی رومیولس کے بارے میں بھی تو یہی کہا جاتا تھا۔ جی، کہ وہ جنگ کے دیوتا مریخ کا بیٹا تھا، اور مشہور رومی جنرل سکیپیو کے بارے میں بھی ایسی ہی کہانیاں تھیں۔ یہ بالکل درست موازنہ ہے۔ یہ کہانیاں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ قدیم دنیا میں طاقت اور مذہب کس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ایک عظیم رہنما سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح دیوتاؤں سے منسلک ہو۔ جی، یہ اسے عام قانونوں اور انسانوں سے بالاتر ایک مقام عطا کرتا تھا، اور سکندر کی پیدائش کا دن خود بھی ایسے واقعات سے بھرا ہوا تھا جنہوں نے ان کہانیوں کو مزید تقویت دی۔ تو اب ہم اس دن پر آتے ہیں جس دن وہ پیدا ہوا۔ کتاب کے مطابق یہ محض ایک عام دن نہیں تھا۔ اس دن کچھ ایسے واقعات ہوئے جنہیں بعد میں عظیم پیشین گوئیوں کے طور پر دیکھا گیا۔ سب سے مشہور واقعہ تو ایفیسس میں ڈیانا کے مندر کا ہے۔ جی، ڈیانا کا مندر اس وقت کے قدیم دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک شمار ہوتا تھا۔ ایک بہت ہی شاندار عمارت تھی۔ کتاب کے مطابق جس رات سکندر پیدا ہوا، اسی رات ایک شخص نے اسے آگ لگا دی۔ صرف تاریخ میں اپنا نام بنانے کے لیے؟ جی، ہیروسٹراٹس نامی شخص تھا، لیکن ایفیسس کے پنڈتوں اور نجومیوں نے اسے ایک عام واقعہ نہیں سمجھا۔ انہوں نے اس کی ایک گہری تعبیر نکالی۔ بالکل، انہوں نے اسے ایک پیشین گوئی قرار دیا۔ کتاب ان کے الفاظ نقل کرتی ہے کہ آج رات دنیا کے کسی حصے میں ایک ایسی مشعل روشن ہوئی ہے جو ایشیا کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بنے گی۔ اور یہ حیرت انگیز طور پر درست پیشین گوئی ثابت ہوئی۔ جی، بعد میں ایک مورخ نے تنزیہ طور پر یہ بھی لکھا کہ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں کہ ڈانا کا مندر جل گیا، کیونکہ دیوی اس وقت سکندر کی پیدائش میں مدد کرنے میں مصروف تھیں۔ کمال ہے، یعنی تاریخ کو اس طرح پیش کیا جا رہا ہے جیسے کائنات خود اشارے دے رہی تھی کہ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ اور کتاب کے مطابق یہ اس دن کا واحد بڑا واقعہ نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اسی دن فلپ کو 3 بڑی کامیابیوں کی خبریں بھی ملیں۔ 3 ایک ہی دن میں؟ جی، یہ ایک ناقابل یقین اتفاق تھا۔ پہلی خبر یہ تھی کہ اس کے سب سے قابل اعتماد سپہ سالار پارمینیو نے ایلیرینز کو ایک فیصلہ کن جنگ میں شکست دے دی تھی۔ یہ مقدونیہ کی شمالی سرحد پر ایک مستقل خطرہ تھے۔ جی، اور اس فتح نے اس سرحد کو محفوظ کر دیا جس کے بغیر فارس پر توجہ مرکوز کرنا ممکن نہیں تھا۔ اچھا، اور دوسری خوشخبری کھیلوں کے میدان سے آئی؟ ہاں، دوسری خبر یہ تھی کہ فلپ کے گھوڑوں نے قدیم اولمپک کھیلوں میں رتھوں کی دوڑ جیت لی تھی۔ آج ہمیں یہ شاید ایک چھوٹی بات لگے، لیکن اس وقت اولمپک جیتنا بہت بڑے اعزاز کی بات تھی۔ یہ یونانی دنیا میں آپ کی برتری ثابت کرتا تھا۔
ایک وحشی مقدونیائی بادشاہ کے لیے یہ ایتھنز اور اسپارٹا کو ایک پیغام تھا۔ بالکل، کہ ہم تم سے کم نہیں ہیں۔ اور تیسری خبر یقیناً اس کے وارث سکندر کی پیدائش تھی۔ ایک دن میں فوجی فتح، ثقافتی برتری اور خاندانی جانشینی، یہ تو کسی بھی بادشاہ کے لیے ایک بہترین دن ہوگا۔ اس سے بہتر دن کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کتاب بتاتی ہے کہ ان تینوں واقعات کی خبر جب دربار کے نجومیوں تک پہنچی تو انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے پورا اعتماد پیشن گوئی کی اور وہ کیا تھی؟ کہ جو شہزادہ اتنی فتوحات اور کامیابیوں کے سائے میں پیدا ہوا ہے وہ ناقابل شکست ہوگا۔ کتاب میں ایک اور چھوٹے سے شگون کا بھی ذکر ہے کہ جس عمارت میں ملکہ اولمپیاس تھیں اس کی چھت پر 2 عقاب سارا دن بیٹھے رہے۔ عقاب تو زیوس کا نشان تھے نا؟ جی، اور 2 عقابوں کا ایک ساتھ بیٹھنا یورپ اور ایشیا پر حکمرانی کی علامت سمجھا گیا۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ سکندر اعظم کی پیدائش ایک ایسے وقت میں ہوئی جب اس کے والد فلپ نے مقدونیہ کو ایک فوجی اور سیاسی سپر پاور بنا دیا تھا۔ اس نے سکندر کو ایک تیار شدہ فوج اور ایک عظیم مقصد ورثے میں دیا۔ جی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی پیدائش کے ساتھ ہی ایسی کہانیاں، عقائد اور پیشین گوئیاں وابستہ ہو گئی تھیں جنہوں نے اسے پیدائش سے پہلے ہی ایک دیوتا کا درجہ دے دیا تھا اور اسے مستقبل کا عظیم فاتح قرار دے دیا تھا۔ اگلے حصے میں ہم سکندر اعظم کی تعلیم، تربیت اور اس کی شخصیت کی بنیادوں پر بات کریں گے۔ یہ ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے۔ پچھلی بار ہم نے سکندر کی پیدائش اور اس سے جڑی پیشن گوئیوں پر بات کی تھی۔ جی بالکل۔ آج ہم اسی کہانی کو آگے بڑھائیں گے اور سکندر کی ابتدائی زندگی اور خاص طور پر اس کی تعلیم کا جائزہ لیں گے۔ اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا چیزیں تھیں جنہوں نے ایک نوجوان شہزادے کو سکندر اعظم بننے کی راہ پر ڈالا۔ بالکل۔ اور اس تجزیے کے لیے ہم ایک بار پھر اسی تاریخی کتاب الیگزینڈر دی گریٹ .pdf کا سہارا لیں گے جو ہمارے سامعین نے ہی فراہم کی ہے۔ جی، یہ کتاب صرف واقعات نہیں بتاتی بلکہ اس ذہنی تربیت کی پرتیں کھولتی ہے جس نے سکندر کی شخصیت کو بنایا۔ خاص طور پر ارسطو کے کردار پر ہم گہری نظر ڈالیں گے۔ تو چلیں وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ سکندر کے والد فلپ نے اپنے بیٹے کی تعلیم کے لیے بڑے سوچے سمجھے انتظامات کیے تھے۔ یہ بات مجھے ہمیشہ بہت دلچسپ لگتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فلپ خود ایک جنگجو بادشاہ تھا، ایک میدان جنگ کا آدمی۔ اس کا اپنے بیٹے کی تعلیم پر اتنا زور دینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کچھ بہت بڑا سوچ رہا تھا۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، فلپ کا ویژن صرف مقدونیہ کی سرحدوں کو محفوظ کرنا نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک پائیدار سلطنت صرف تلوار سے نہیں بلکہ آپ کہہ لیں ذہانت سے قائم ہوتی ہے۔ اچھا۔ اسی لیے اس نے صرف ایک استاد نہیں رکھا، اس نے میزا کے مقام پر ایک پورا تعلیمی ادارہ، ایک سکول قائم کر دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ایک منٹ، یعنی یہ صرف سکندر کی ذاتی ٹیوشن نہیں تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک اسٹریٹجک اقدام تھا۔ اچھا۔ فلپ نے مقدونیہ کے تمام بڑے عمراؤں اور جرنیلوں کے بیٹوں کو بھی وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ واہ۔ مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی نسل تیار ہو جو تعلیم یافتہ ہو، ایک دوسرے سے جڑی بھی ہو، اور سب سے بڑھ کر اس کے بیٹے اور مستقبل کے بادشاہ سکندر کی وفادار ہو۔ تو یہ تو ایک طرح کی ملٹری اکیڈمی اور آئی وی لیگ کا مکسچر لگتا ہے۔ بالکل کہہ سکتی ہیں آپ۔ یہ دوستی اور وفاداری کی وہ بنیادیں تھیں جو بعد میں سکندر کی فوج کی سب سے بڑی طاقت بنی۔ لیکن ارسطو کے آنے سے پہلے بھی تو سکندر کی زندگی میں کچھ اہم لوگ تھے۔ کتاب میں اس کے سخت مزاج سرپرست لیونیڈاس اور استاد لائسیمیکس کا ذکر ہے۔ جی ہاں۔ کیا ہمیں ان کا کوئی اثر سکندر کی شخصیت میں نظر آتا ہے، یا ارسطو کا سایہ اتنا بڑا تھا کہ باقی سب اس میں چھپ گئے؟ نہیں، ان کا اثر ضرور تھا، لیکن مختلف قسم کا۔ لیونیڈاس، جو ملکہ اولمپیاس کا رشتہ دار تھا، اس نے سکندر میں نظم و ضبط اور سخت کوشی پیدا کی۔ اچھا۔ وہ سکندر کے شاہی آرام و آسائش پر آپ کہہ لیں کڑی نظر رکھتا تھا۔ اور لائسیمیکس؟ دوسری طرف لائسیمیکس نے سکندر کے تخیل کو جلا بخشی۔ وہ سکندر کو ایچلس کہہ کر پکارتا تھا، ہومر کے عظیم جنگجو ہیرو کے نام سے۔ تو بہادری اور شہرت کی خواہش وہاں سے پیدا ہوئی؟ بالکل، لیکن یہ سب کردار سازی کے ابتدائی مرحلے تھے۔ ذہنی اور فکری بلوغت کا کام وہ ارسطو نے کیا۔ اس کا سایہ واقعی بہت بڑا تھا۔ تو آئیے اس مرکزی کردار ارسطو پر بات کرتے ہیں۔
آخر اس شخص میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ فلپ نے اپنے ولی عہد کا مستقبل 8 سال کے لیے اس کے حوالے کر دیا؟ دیکھیں، اس وقت ارسطو صرف ایک فلسفی نہیں تھا، وہ ایک زندہ لیجنڈ تھا۔ وہ افلاطون کا سب سے ذہین شاگرد تھا اور اس کی شہرت پورے یونان میں پھیل چکی تھی۔ اسے حیاتیات سے لے کر سیاسیات تک اور منطق سے لے کر شاعری تک، مطلب ہر علم پر عبور حاصل تھا۔ تو فلپ کو ایک ایسا استاد چاہیے تھا جو ہر فن مولا ہو؟ جی، فلپ جانتا تھا کہ اس کا بیٹا صرف ایک مقدونیائی بادشاہ نہیں بنے گا، اسے یونانی دنیا کی قیادت کرنی ہوگی، اور شاید اس سے بھی آگے۔ اس کے لیے ایک ایسا استاد چاہیے تھا جس کا ذہن کائنات جتنا وسیع ہو۔ اور کتاب میں فلپ کی وہ نصیحت بھی درج ہے جو اس نے سکندر کو کی۔ اس نے کہا کہ ارسطو سے پوری لگن سے سیکھو تاکہ تم ان کاموں سے بچ سکو جن پر مجھے پچھتاوا اور رسوائی ہوئی ہے۔ یہ ایک بادشاہ کا اپنے بیٹے کے لیے بڑا غیر معمولی اعتراف ہے، بڑی گہری بات ہے۔ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ فلپ اپنی غلطیوں سے واقف تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا انہیں دہرائے۔ یہ تعلیم صرف علم حاصل کرنے کے لیے نہیں تھی، یہ کردار سازی کے لیے تھی۔ تو یہ صرف جنگی حکمت عملی سیکھنے کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ یہ سمجھنے کے بارے میں تھا کہ حکمران بننے کا مطلب کیا ہے۔ بالکل، یہی تو ارسطو کی تعلیمات کا مرکز تھا۔ اس کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ ایک مثالی حکمران کو لوگوس یعنی منطق اور عقل سے حکومت کرنی چاہیے، نہ کہ پیتھوس یعنی بے لگام جذبات سے۔ اچھا، تو جب ارسطو نے سکندر کو اپنے شدید غصے پر قابو پانے کا مشورہ دیا تو یہ کوئی عام نصیحت نہیں تھی، یہ اس کی سیاسی اور اخلاقی تعلیم کا نچوڑ تھا۔ کہ ایک حکمران کے ذاتی جذبات پوری ریاست کو تباہ کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ یہ بات مجھے حیران کرتی ہے کہ تخت پر بیٹھنے اور دنیا فتح کرنے نکلنے کے بعد بھی سکندر کا ارسطو سے رابطہ رہا۔ جی، یہ بہت دلچسپ ہے۔ کہ وہ خط و خطابت کے ذریعے سائنسی معاملات اور اپنے اخلاق کو بہتر بنانے پر مشورے لیتا رہا۔ یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ارسطو کی فکری چھاپ کتنی گہری تھی۔ سکندر جانتا تھا کہ میدان جنگ میں اس کا کوئی ثانی نہیں، لیکن فلسفہ اور سائنس کی دنیا میں ارسطو ہی اس کا رہنما تھا۔ ان خطوطوں میں سے ایک کا ذکر کتاب میں ہے جہاں ارسطو اسے یاد دلاتا ہے، عظیم طاقت انسانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ ان کی بھلائی کے لیے دی گئی ہے۔ تو وہ اسے یاد دلاتے رہتے تھے۔ جی، یہ ارسطو کی مسلسل کوشش تھی کہ وہ سکندر کو اس بنیادی سبق سے جوڑے رکھے، چاہے وہ اس سے ہزاروں میل دور ہی کیوں نہ ہو۔ ان ذرائع میں سکندر کی نوجوانی کی کچھ کہانیاں بھی ملتی ہیں جو اس کی شخصیت کی پیچیدگی کو ظاہر کرتی ہیں۔ جی ہاں، اور یہ کہانیاں محض قصے نہیں ہیں بلکہ نفسیاتی کھڑکیاں ہیں۔ مثال کے طور پر اس کا شاہانہ اور مہنگے لباس کو ناپسند کرنا، اس کا یہ کہنا کہ ظاہری شکل پر توجہ دینا عورتوں کا کام ہے اور وہ نیکی کو ظاہری شکل پر ترجیح دیتا ہے۔ یعنی وہ سطحی چیزوں سے آگے دیکھ رہا تھا۔ بالکل، اس کی نظر میراث پر تھی، عیش و عشرت پر نہیں۔ اور پھر اس کی وہ مشہور شکایت جب وہ اپنے دوستوں سے کہتا تھا کہ میرا باپ میرے اور تمہارے لیے کرنے کو کچھ نہیں چھوڑے گا۔ ہاں، یہ تاریخ کی شاید سب سے عجیب شکایت ہے۔ زیادہ تر شہزادے چاہتے ہیں کہ سب کچھ تیار ملے، اور یہاں ایک ایسا ہے جو پریشان ہے کہ اس کے لیے کوئی چیلنج ہی نہیں بچے گا۔ یہ اس کی بے پناہ خواہش اور شہرت کی بھوک کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ ورثے میں ملی سلطنت پر حکومت نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اپنی سلطنت خود بنانا چاہتا تھا۔ وہ تاریخ کا وارث نہیں، تاریخ کا خالق بننا چاہتا تھا۔ کیا بات ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا، وہ اپنے والد سے بھی بڑا بننا چاہتا تھا۔ اسی سوچ سے جڑی ایک اور بات ہومر اور اس کی کتاب ایلیٹ سے اس کی گہری عقیدت ہے۔ وہ اسے ہمیشہ اپنے تکیے کے نیچے رکھتا تھا۔ جی بالکل۔ کتاب میں لکھا ہے کہ وہ خواہش کرتا تھا کہ کاش ہومر زندہ ہوتا اور اس کے کارنامے لکھتا۔ یہ یونانی تصور کلیوس یعنی لازوال شہرت کی انتہا ہے۔ سکندر سمجھتا تھا کہ عظیم کام کرنا ایک بات ہے، لیکن اگر انہیں بیان کرنے والا کوئی نہ ہو تو وہ وقت کے ساتھ مٹ جاتے ہیں۔ جیسے ایچلس کو ہومر نے امر کیا تھا۔ بالکل، اور سکندر اپنے لیے بھی ایک ہومر چاہتا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صرف زمین پر نہیں بلکہ انسانی یادداشت پر بھی فتح حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تو ہمارے سامنے ایک ایسے نوجوان کی تصویر بنتی ہے جس میں نظم و ضبط ہے، بے پناہ خواہش ہے اور تاریخ میں امر ہو جانے کی شدید آرزو ہے۔ یہ سب ایک مثالی شاگرد کی خصوصیات لگتی ہیں۔ جی،
لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ مثالی استاد اور شاگرد کا تعلق ہمیشہ قائم رہا؟ طاقت انسانوں کو بدل دیتی ہے نا؟ اور یہی اس کہانی کا سب سے ڈراماٹک اور المناک پہلو ہے۔ اچھا۔ یہ تعلق قائم نہیں رہ سکا۔ اس کی وجہ ایک بنیادی نظریاتی تصادم تھا۔ کیسا تصادم؟ دیکھیں، ارسطو کا فلسفہ توازن، اعتدال اور سنہرے وسط پر مبنی تھا۔ مثال کے طور پر بہادری، بزدلی اور لاپرواہی کے درمیان ایک توازن کا نام ہے۔ اور سکندر کی پوری زندگی اسی توازن کو توڑنے کی کہانی ہے۔ وہ ہر چیز میں انتہا پر گیا، جنگ میں، دوستی میں، غصے میں۔ جیسے جیسے اس کی طاقت بڑھی، وہ ارسطو کے فلسفے سے دور ہوتا گیا۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ کیلسٹھینیوس کی موت وہ نقطہ تھا جہاں یہ تعلق مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ یہ واقعہ کیا تھا؟ یہ صرف ایک درباری کی موت سے کہیں بڑھ کر تھا۔ کیلسٹھینیاس ارسطو کا بھتیجا تھا اور سکندر کی مہم پر شاہی مورخ کے طور پر ساتھ تھا۔ جب سکندر نے فارس فتح کیا تو اس نے فارسی دربار کی ایک رسم پروکونیسس یعنی بادشاہ کے سامنے جھکنے کی رسم کو اپنانے کی کوشش کی۔ یہ تو یونانیوں کے لیے ناقابل تصور ہوگا۔ بالکل، یونانیوں کے لیے سجدہ صرف دیوتاؤں کے لیے تھا۔ کسی انسان کے سامنے جھکنا غلامی کی علامت تھی۔ اور کیلسٹھینیوس نے انکار کر دیا؟ جی، اس نے ایک آزاد یونانی کے طور پر ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ بعد میں جب سکندر کے خلاف ایک سازش بے نقاب ہوئی تو اس نے کیلسٹھینیوس کو بھی اس میں ملوث کر کے مروا دیا۔ تو کیلسٹھینیوس کی موت دراصل دو تہذیبوں کا ٹکراؤ بن گئی، یونانی جمہوریت پسندی اور مشرقی مطلق العنانیت کا۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ ایک سیاسی بیان تھا کہ سکندر اب یونانیوں میں پہلا نہیں رہا بلکہ ایک مشرقی آمر بنتا جا رہا ہے۔ اور اس واقعے نے ارسطو اور سکندر کے درمیان ایک کبھی نہ پر ہونے والی خلیج پیدا کر دی۔ جی، کتاب کے مطابق سکندر کو یہ خوف تھا کہ اس واقعے نے ارسطو کو اس کا دشمن بنا دیا ہے۔ وہ استاد جس نے اسے منطق اور انصاف سکھایا تھا اب اسی شاگرد کے عمل سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ اعتماد مکمل طور پر ختم ہو گیا تھا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ یہ ذرائع ایک بہت ہی پیچیدہ تصویر پیش کرتے ہیں۔ ایک طرف تاریخ کے عظیم ترین ذہنوں میں سے ایک کی تعلیم ہے جو ایک عقلمند اور متوازن حکمران بنانے کے لیے تھی، اور دوسری طرف اسی تعلیم کا نتیجہ ایک ایسا فاتح جس کی خواہشات اور عزائم کی کوئی حد نہیں تھی۔ یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ یہ واقعی ایک بڑا تضاد ہے۔ ارسطو کی تعلیم نے سکندر کو وہ فکری اوزار دیے جن سے اس نے دنیا کو فتح کیا: منطق، حکمت عملی، مختلف ثقافتوں کو سمجھنے کی صلاحیت۔ لیکن اس نے اخلاقی پابندیوں کو قبول نہیں کیا۔ بالکل، شاید یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ارسطو کا سب سے ذہین لیکن ساتھ ہی سب سے نافرمان شاگرد تھا۔ تو ہم سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ آج کتنی مختلف ہوتی اگر سکندر اپنی پوری زندگی ارسطو کے اس بنیادی مشورے پر عمل کرتا رہتا کہ عظیم طاقت کا استعمال انسانوں کی بھلائی کے لیے ہونا چاہیے، اور یہ کہ ایک عظیم حکمران کے لیے اپنے غصے پر قابو پانا سب سے ضروری ہے۔ جی، کیا ہوتا اگر فاتح فلسفے کا شاگرد ہی رہتا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب تاریخ کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ واقعی ایک سوچنے والی بات ہے۔ اگلے حصے میں ہم اس تربیت یافتہ نوجوان کو اقتدار سنبھالتے ہوئے دیکھیں گے اور اس کی ابتدائی فتوحات پر گفتگو کریں گے جو دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم سکندر اعظم کی زندگی اور اس کی فتوحات پر اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے پچھلے حصے نہیں سنے ہیں تو ہمارا مشورہ ہے کہ آپ پہلے انہیں سن لیں تاکہ آج کی گفتگو کا پورا لطف اٹھا سکیں۔ اور ہاں، اگر آپ کو ہمارا کام پسند آ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یہ ہمارے سلسلے کا تیسرا حصہ ہے۔ پچھلی بار ہماری بات فلپ کے قتل پر ختم ہوئی تھی، ایک ایسا لمحہ جب مقدونیائی سلطنت کی قسمت داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ اب 20 سال کا ایک نوجوان سکندر تخت پر ہے، لیکن یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ سلطنت غیر مستحکم ہے، دشمن اندر بھی ہیں اور باہر بھی۔ تو سوال یہ ہے کہ اس 20 سال کے نوجوان نے، جسے اس کے اپنے مشیر بھی شک کی نظر سے دیکھ رہے تھے، آخر کیا کیا کہ سب اس کے سامنے جھک گئے؟ یہ ایک بہت ہی نازک صورتحال تھی۔ فلپ کے قتل نے ایک خلا پیدا کر دیا تھا اور ہر کوئی یہ دیکھ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ سکندر نے وقت ضائع کیے بغیر فوراً ایک کونسل بلائی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کے والد کے جو پرانے اور تجربہ کار مشیر تھے، جیسے کہ پارمینیون اور اینٹی پیٹر، جی بالکل،
انہوں نے اسے بہت محتاط رہنے کا مشورہ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے مقدونیہ کے اندر جو غیر مطمئن لوگ ہیں ان سے بات چیت کرو، انہیں مراعات دو، اور جو یونانی ریاستیں آزادی کے خواب دیکھ رہی ہیں ان کے ساتھ نرمی برتو۔ بنیادی طور پر ان کا مشورہ تھا کہ ابھی مہازارائی سے بچو۔ یعنی ٹھنڈے رہو، ابھی تم نئے ہو، زیادہ جارحانہ انداز مت اپناؤ۔ یہ ایک منطقی مشورہ لگتا ہے، لیکن سکندر کی فطرت میں شاید یہ چیز تھی ہی نہیں۔ بالکل نہیں۔ اس نے اس مشورے کو ذرائع کے مطابق ڈرپوک مشورہ کہہ کر مسترد کر دیا۔ اس کی سوچ بالکل مختلف تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ اگر اس نے ذرا سی بھی کمزوری دکھائی یا بات چیت میں وقت ضائع کیا تو اس کے دشمن اسے ایک آسان شکار سمجھیں گے۔ اس کے نزدیک اقتدار پر گرفت مضبوط کرنے کا واحد راستہ تیز رفتار اور فیصلہ کن کارروائی تھی۔ وہ یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ بادشاہ بدلا ہے، سلطنت کی طاقت نہیں۔ نا 3 محاذوں پر ایک ساتھ کام کیا۔ پہلا، عوام اور فوج۔ اس نے مقدونیائی عوام سے ایک پرجوش خطاب کیا اور وعدہ کیا کہ وہ نہ صرف اپنے والد کی میراث کو قائم رکھے گا بلکہ سلطنت کو اس سے بھی آگے لے جائے گا۔ لیکن اس کا سب سے بڑا اور انقلابی قدم فوج کے لیے تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ فوجیوں کو فوجی خدمات کے علاوہ تمام ریاستی فرائض اور ہر قسم کے ٹیکس سے مکمل طور پر آزاد کیا جاتا ہے۔ ایک منٹ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے فوج کی وفاداری خرید لی؟ نہیں، یہ خریدنے سے کہیں زیادہ گہری چال تھی۔ یہ ایک نفسیاتی ماسٹر سٹروک تھا۔ اس اقدام نے فوج کو ریاست سے نہیں بلکہ براہ راست سکندر کی ذات سے جوڑ دیا۔ اب ان کی وفاداری مقدونیہ کے لیے نہیں تھی بلکہ اس شخص کے لیے تھی جو انہیں معاشی آزادی دے رہا تھا اور ان کے خاندانوں کا مستقبل محفوظ بنا رہا تھا۔ بالکل، یہ وہ بنیاد تھی جس پر اس نے آنے والے سالوں میں پوری دنیا فتح کی۔ اس کی فوج اس کے لیے مرنے کو تیار تھی، کیونکہ وہ صرف ایک بادشاہ نہیں بلکہ ان کا محسن تھا۔ صحیح۔ اور دوسرا محاذ، اندرونی دشمن؟ دوسرا محاذ تھا اندرونی خطرات کا خاتمہ۔ تخت کے کئی دعوے دار موجود تھے۔ اس نے سب سے پہلے اپنے کزن امینتاز کو غداری کے الزام میں ختم کیا، پھر اٹالس جو اس کی سوتیلی ماں کا چاچا تھا اور فوج میں ایک بہت با اثر جرنیل، اور سکندر کے خلاف سازش بھی کر رہا تھا۔ جی، اسے بھی قتل کروا دیا۔ اور آخر میں اس نے اپنے والد کے قاتلوں کو عوام کے سامنے سزائے موت دی، سوائے ایک شخص کے، لینسسسٹ۔ اسے کیوں چھوڑ دیا گیا؟ یہ تو عجیب بات ہے۔ یہ سکندر کی ذہانت کو ظاہر کرتا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جس لمحے فلپ کو قتل کیا گیا، لینسسسٹ وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنی تلوار نکالی، سکندر کے پاس گیا اور اسے بادشاہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی وفاداری کا حلف اٹھایا۔ اچھا۔ سکندر نے اس فوری وفاداری کا صلہ دیا۔ اس نے ایک ہی وقت میں 2 پیغام دیے: جو میرے ساتھ ہے اس کا میں خیال رکھوں گا، لیکن جو میرے خلاف جائے گا اس کی کوئی معافی نہیں۔ رحم اور سختی کا یہ امتزاج اس کی حکمرانی کا خاصہ بننے والا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس نے مقدونیہ میں تو اپنی گرفت مضبوط کر لی، گھر کے اندر کی آگ بجھا دی، لیکن ظاہر ہے سلطنت کی سرحدوں پر لوگ اس 20 سالہ لڑکے کو ایک آسان ہدف سمجھ رہے ہوں گے۔ بالکل، اور ہوا بھی یہی۔ جیسے ہی اس نے اندرونی معاملات سنبھالے، یونان سے بغاوت کی خبریں آنے لگیں۔ کئی یونانی ریاستوں نے سوچا کہ فلپ مر گیا ہے، اب اس کا ناتجربہ کار بیٹا ہمارا کیا بگاڑ لے گا۔ یہ اپنی آزادی دوبارہ حاصل کرنے کا سنہری موقع ہے۔ سب سے پہلے تھیسالی کے لوگوں نے بغاوت کی اور ٹیمپے کے اہم درے پر قبضہ کر لیا۔ یہ درہ مقدونیہ سے یونان میں داخل ہونے کا مرکزی راستہ تھا۔ اسے بند کرنے کا مطلب تھا سکندر کو مقدونیہ میں قید کر دینا۔ جی، یہ تو سکندر کے فوجی ذہانت کا پہلا بڑا امتحان تھا۔ ایک 20 سال کا لڑکا اور اس کے اپنی مشیر اسے احتیاط کا مشورہ دے رہے ہیں، تو وہ ایک ایسی فوج کے خلاف کیسے کھڑا ہوا جس نے سب سے اہم راستہ ہی بند کر دیا تھا؟ عام طور پر تو کوئی بھی کمانڈر محاصرہ کر کے انتظار کرتا۔ کیونکہ انتظار کرنا اس کی کتاب میں ہے ہی نہیں۔ اس نے وہ کیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ براہ راست حملے میں بے شمار جانیں جاتی اور وقت بھی لگتا۔ اس نے ایک ناقابل یقین متبادل راستہ چنا۔
اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ ساتھ والے کوہ اوسانا کی عمودی چٹانوں پر چڑھائی شروع کرے۔ ذرائع کے مطابق اس کے انجینئروں نے چٹانوں میں سیڑھیاں تراشیں تاکہ فوج اوپر چڑھ سکے۔ یہ تو کسی فلم کا سین لگتا ہے۔ کیا تھیسالی کی فوج کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا کہ ایک پوری فوج ان کے پیچھے پہاڑ پر چڑھ رہی ہے؟ یہ لاجسٹکس کے لحاظ سے کتنا بڑا کارنامہ تھا۔ انتظار کرتی رہی اور سکندر اپنی پوری فوج کے ساتھ پہاڑ کے اوپر سے گزر کر ان کے عقب میں یعنی ان کے پیچھے نمودار ہو گیا۔ اس غیر متوقع اقدام کا نفسیاتی صدمہ اتنا شدید تھا کہ تھیسالی کے سپاہیوں نے لڑنے کی ہمت ہی نہیں کی۔ انہوں نے بغیر کسی خون خرابے کے ہتھیار ڈال دیے اور سکندر کی حاکمیت قبول کر لی۔ یعنی ایک گولی چلائے بغیر یونان کا دروازہ کھول دیا۔ حیرت انگیز۔ لیکن یونان میں صرف تھیسالی تو نہیں تھا، باقی ریاستوں کا رد عمل کیا تھا؟ یہیں پر کہانی اور دلچسپ ہو جاتی ہے۔ سکندر شمال میں کچھ قبائل سے نپٹنے گیا تو ایک افواہ پھیل گئی۔ افواہ یہ تھی کہ وہ ٹرائبلی کے خلاف جنگ میں مارا گیا ہے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے یونان میں پھیل گئی۔ اس جھوٹی خبر سے حوصلہ پا کر تھیبس شہر، جو یونان کے سب سے طاقتور اور تاریخی شہروں میں سے ایک تھا، اس نے کھلی بغاوت کر دی۔ جی بالکل، انہوں نے شہر کے قلعے کیڈیمیا میں موجود مقدونیائی گیرزن پر حملہ کیا اور کمانڈر سمیت کئی افسروں کو قتل کر دیا۔ یہ ایک بہت ہی نازک لمحہ تھا۔ اگر تھیبس کی بغاوت کامیاب ہو جاتی تو یہ آگ پورے یونان میں پھیل سکتی تھی۔ ایتھنز اور اسپارٹا جیسی بڑی ریاستیں بھی بغاوت میں شامل ہو جاتیں۔ یہ مقدونیائی سلطنت کا خاتمہ ہو سکتا تھا۔ بالکل۔ اور یہیں پر سکندر کی وہ خوبی کام آئی جو اس کی سب سے بڑی طاقت بننے والی تھی، اس کی رفتار۔ اس وقت وہ البینیا میں تھا، جو تھیب سے سینکڑوں میل دور ایک انتہائی دشوار گزار پہاڑی علاقہ ہے۔ کسی کو بھی یہ توقع نہیں تھی کہ وہ مہینوں سے پہلے واپس آ سکتا ہے۔ صحیح۔ سکندر نے اپنی فوج کو وہاں سے تھیبس تک صرف 13 دنوں میں پہنچا دیا۔ یہ اس دور کے حساب سے ایک ناممکن سفر تھا۔ اس کی فوج دن رات مارچ کرتی رہی۔ جب وہ تھیبس کے دروازے پہ نمودار ہوا تو تھیبس کے لوگ یقین ہی نہیں کر پائے، وہ اسے بھوت سمجھ رہے تھے۔ اس کی اچانک آمد کا کیا اثر ہوا؟ اس نے پہلے نرمی دکھائی، اس نے شہر کا محاصرہ کر کے باہر انتظار کیا اور پیغام بھیجا کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دیں اور بغاوت کے ذمہ دار لوگوں کو اس کے حوالے کر دیں تو باقی شہر کو معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی وہ خون خرابے سے بچنا چاہتا تھا؟ شاید، لیکن تھیبس کے لوگوں نے اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور اس کا مذاق اڑایا۔ واہ۔ یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ جب انہوں نے بات نہیں مانی تو سکندر نے حملے کا حکم دیا۔ شہر کو فتح کرنے کے بعد اس نے جو کیا وہ تاریخ میں ایک مثال بن گیا۔ اس نے پورے شہر کو زمین بوس کرنے کا حکم دے دیا۔ ہزاروں لوگ مارے گئے اور باقی 30,000 کے قریب باشندوں کو غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ ایک پورے تاریخی شہر کو تباہ کر دینا، یہ صرف غصہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہری سیاسی حکمت عملی تھی؟ یہ تو بہت بڑا خطرہ تھا۔ اس سے سارا یونان اس کے خلاف متحد ہو سکتا تھا۔ نہیں، یہ غصے سے زیادہ ایک سرد اور حساب شدہ فیصلہ تھا۔ یہ دہشت کی سیاست تھی۔ اس نے تھیبس کی مثال سے پورے یونان کو ایک پیغام دیا۔ پیغام یہ تھا، مجھ سے بغاوت کی سزا موت ہے۔ اگر تھیبس جیسا عظیم شہر تباہ ہو سکتا ہے تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اور یہ پیغام کام کر گیا۔ جی، ایتھنز جو تھیبس کی مدد کرنے کا سوچ رہا تھا فوراً پیچھے ہٹ گیا اور سکندر سے معافی مانگنے کے لیے وفد بھیجا۔ اس ایک اقدام نے یونان میں ہر قسم کی بغاوت کے امکان کو سالوں کے لیے ختم کر دیا۔ تو ان ابتدائی مہمات سے ہمیں سکندر کی قیادت اور اس کی فوجی حکمت عملی کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ 3 چیزیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں۔ اول، رفتار۔ وہ اپنے دشمنوں کو سوچنے، منصوبہ بندی کرنے یا متحد ہونے کا موقع ہی نہیں دیتا تھا۔ اس کی فوج بجلی کی طرح حرکت کرتی تھی۔ دوم، غیر روایتی ذہانت۔ وہ ہمیشہ ایسا قدم اٹھاتا تھا جس کی دشمن کو توقع نہ ہو، چاہے وہ پہاڑ پر چڑھنا ہو یا ناقابل یقین رفتار سے مارچ کرنا۔ اور سوم، رحم اور سختی کا بے رحمانہ استعمال۔ وہ پہلے صلح کا موقع دیتا تھا، لیکن اگر کوئی انکار کرے تو وہ ایسی مثال قائم کرتا تھا جسے کوئی بھول نہ سکے۔ ہمارے ذرائع میں تھریس کے خلاف اس کی مہم کی ایک اور دلچسپ مثال ہے۔ یہ بھی اس کی ذہانت کا ایک بہترین نمونہ ہے کہ وہ میدان جنگ میں کیسے سوچتا تھا۔ جی، یہ کوہ ہیمس کی لڑائی ہے۔
یہاں تھریسیوں نے ایک بہت ہوشیار منصوبہ بنایا تھا۔ انہوں نے اپنی بھاری جنگی رتھوں کو پہاڑی درے کے بالکل اوپر کھڑا کر دیا تھا تاکہ جب سکندر کی پیدل فوج یعنی فیلنکس چڑھائی شروع کریں تو وہ ان رتھوں کو نیچے لڑکا دیں۔ اوہ، تو منصوبہ یہ تھا کہ یہ بے قابو رتھ تھے نیچے آ کر مقدونیائی فوج کو کچل دیں۔ بالکل۔ یہ تو ایک بہت مہلک جال لگتا ہے۔ تنگ پہاڑی راستے پر اوپر سے آتی ہوئی بھاری رتھوں سے بچنا تقریباً ناممکن ہے۔ سکندر نے اس کا مقابلہ کیسے کیا؟ اس نے یہ چال پہلے ہی بھانپ لی تھی۔ اس نے اپنی فوج کو 2 بہت ہی غیر معمولی احکامات دیے۔ پہلا، جہاں بھی راستہ تھوڑا چوڑا ہو، سپاہی اپنی صفوں میں خلا پیدا کر دیں، یعنی ایک راستہ بنا دیں تاکہ رتھیں ان کے بیچ میں سے بے ضرر گزر جائے۔ اچھا۔ دوسرا، جہاں راستہ اتنا تنگ ہو کہ صفیں کھلنا ممکن نہ ہو، وہاں سپاہی فوراً زمین پر لیٹ جائے اور اپنی ڈھالوں کو آپس میں جوڑ کر اپنے اوپر ایک کچھوے کے خول کی طرح بنا لیں۔ ایک منٹ، کیا یہ واقعی کام کر گیا؟ زمین پر لیٹ کر اپنی ڈھالوں کے نیچے چھپ جانا جبکہ اوپر سے وزنی رتھیں آ رہی ہوں، یہ سننے میں تو خودکشی لگتی ہے۔ اس کے لیے فوج کے نظم و ضبط اور اپنے کمانڈر پر اعتماد کی کس سطح کی ضرورت ہوگی؟ یہی تو سکندر کی فوج کا کمال تھا۔ ان کا نظم و ضبط اور اپنے کمانڈر پر اعتماد غیر متزلزل تھا، اور یہ حکمت عملی مکمل طور پر کامیاب رہی۔ دشمن کا سب سے بڑا ہتھیار بغیر کسی بڑے نقصان کے ناکارہ ہو گیا۔ زیادہ تر رتھیں صفوں کے بیچ سے گزر گئیں، اور جو سپاہیوں کے اوپر سے گزریں وہ ڈھالوں کے اوپر سے اچھلتی ہوئی بے ضرر طریقے سے گزر گئیں۔ کمال ہے۔ جیسے ہی رتیں گزریں، سپاہی اٹھے، اپنی صفیں دوبارہ بنائیں، چڑھائی مکمل کی اور حیران و پریشان تھریسیوں کو آسانی سے شکست دے دی۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ان ابتدائی کامیابیوں نے آنے والے وقت کے لیے کیا بنیاد رکھی؟ یہ صرف چند لڑائیاں نہیں تھیں، یہ اس سے بڑھ کر کچھ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سکندر شروع سے ہی صرف ایک بہادر جنگجو یا ایک اچھا سپہ سالار نہیں تھا، بلکہ وہ ایک غیر معمولی ذہانت رکھنے والا کمانڈر تھا۔ وہ جنگ کو ایک شطرنج کی بساط کے طور پر دیکھتا تھا، جہاں نفسیات، انجینئرنگ، رفتار اور دھوکہ دہی اتنی ہی اہم تھیں جتنی تلوار۔ اس کی فوج کا نظم و ضبط حیرت انگیز تھا۔ وہ ایسے پیچیدہ احکامات پر عمل کر سکتی تھی جو کسی دوسری فوج کے لیے ناقابل تصور تھے۔ تو یہ ابتدائی مہمات ایک ٹریننگ گراؤنڈ کی طرح تھیں۔ جی بالکل، جس نے اسے اور اس کی فوج کو آنے والی سب سے بڑی جنگ یعنی سلطنت فارس کے خلاف جنگ کے لیے تیار کیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ محض 2 سال کے عرصے میں 20 سال کے ایک لڑکے نے، جسے سب نے کمزور سمجھا تھا، اپنا تخت محفوظ کیا، مقدونیہ کے اندر تمام دشمنوں کا خاتمہ کیا، شمال کے جنگجو قبائل کو شکست دی اور پورے یونان کو اپنی مٹھی میں کر لیا۔ بالکل، اس نے اپنے والد کی بنائی ہوئی بنیاد کو نہ صرف مضبوط کیا بلکہ اسے ایک نئی بلندی پر پہنچا دیا۔ اب مقدونیہ اور یونان مکمل طور پر متحد اور اس کے کنٹرول میں تھے۔ اب وہ مشرق کی طرف یعنی فارس کی عظیم سلطنت کی طرف دیکھنے کے لیے پوری طرح تیار تھا، جو اس کے والد کا ادھورا خواب تھا۔ اور یہی ہماری اگلی گفتگو کا موضوع ہوگا۔ اگلے حصے میں ہم ایشیا کی مہم کا آغاز کریں گے اور دیکھیں گے کہ سکندر نے فارس کی عظیم سلطنت اور شہنشاہ دارا کا سامنا کیسے کیا۔ سننا نہ بھولیے۔ یہ اس سلسلے کا چوتھا حصہ ہے۔ آج ہم سکندر کی مہم کے اس مرحلے کا جائزہ لے رہے ہیں جہاں ہر قدم ایک جوا تھا۔ جی بالکل۔ فارس کی اتنی بڑی سلطنت کو چیلنج کرنے کا جوا، ایک انجان دوا پر اپنی زندگی داؤ پر لگانے کا جوا، اور پھر میدان جنگ میں دشمن بادشاہ پر سیدھا حملہ کرنے کا جوا۔ اور ہمارے ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ یہ واقعات صرف تاریخ نہیں ہے، یہ تو رسک، اعتماد اور لیڈرشپ کی ایک ماسٹر کلاس ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سکندر کے ان جوؤں کا نتیجہ آخر نکلا کیا۔ اور اس کھیل میں سکندر کا حریف بھی کوئی معمولی بادشاہ نہیں تھا، وہ فارس کی اخامنیٹ سلطنت کا حکمران تھا، دارا سوم۔ اچھا، یہ وہی سلطنت ہے جسے سائرس اعظم نے قائم کیا تھا؟ جی ہاں، اور یہ تقریباً 250 سال سے آدھی دنیا پر حکومت کر رہی تھی۔ آپ سوچیں، مصر سے لے کر ہندوستان کی سرحدوں تک پھیلی ہوئی تھی، بے تحاشا امیر۔ لیکن یہ دارا سوم خود تخت تک کیسے پہنچا تھا؟ کیا وہ ایک مستحکم حکمران تھا؟ دیکھیے، اس کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ اسے تخت پر بٹھایا تھا ایک خواجہ سرانِ باگوس۔ وہ دربار میں بہت اثر و رسوخ رکھتا تھا اور پچھلے بادشاہ کو زہر بھی دے چکا تھا۔
اور جب باگوس نے دارا کو بھی اپنے قابو میں رکھنے کے لیے زہر دینے کی کوشش کی تو دارا کو اس سازش کا پتہ چل گیا۔ تو پھر اس نے بڑی چالاکی سے وہی زہر کا پیالہ باگوس کو پینے پر مجبور کر دیا اور یوں اپنے راستے کا کانٹا ہٹا دیا۔ تو وہ کوئی ناتجربہ کار حکمران نہیں تھا، لیکن شاید اس نے سکندر کو سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کی۔ اچھا، تو فارسیوں کا سکندر کے بارے میں شروع میں خیال کیا تھا؟ ظاہر ہے فلپ کی موت کے بعد انہیں لگا ہوگا کہ مقدونیہ اب کمزور پڑ گیا ہے۔ بالکل، ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ سکندر کو اس کی جوانی کی وجہ سے حقارت سے دیکھتے تھے۔ یعنی اسے سنجیدگی سے نہیں لیا۔ بالکل نہیں، ان کا خیال تھا کہ یہ 20 سالہ لڑکا مقدونیہ کے دارالحکومت پیلا کے محل سے باہر قدم بھی نہیں رکھ پائے گا۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ان کی عظیم سلطنت پر حملہ کرنے کی جرت کرے گا۔ لیکن اس نے جرت کی اور 334 قبل مسیح میں وہ اپنی فوج لے کر ایشیا میں داخل ہو گیا۔ ظاہر ہے پارسی جرنیلوں میں خلبلی مچ گئی ہوگی۔ جی، اور انہوں نے فوراً مشاورت شروع کر دی۔ ان کا منصوبہ کیا تھا؟ ان کے درمیان ایک یونانی جرنیل تھا، میمنون۔ وہ کرائے پر ان کے لیے لڑتا تھا، لیکن وہ سکندر کی فوج اور اس کی حکمت عملی کو بہت اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اچھا، اس نے ایک بہت ہی کارآمد مشورہ دیا۔ اس نے کہا کہ براہ راست جنگ سے بچو اور اسکارچڈ ارتھ یعنی جلی ہوئی زمین کی پالیسی اپناؤ۔ ایک منٹ، یہ اسکارچڈ پالیسی ہوتی کیا ہے؟ سننے میں تو بڑی خطرناک لگ رہی ہے۔ اس کا اصول بڑا ظالمانہ لیکن مؤثر ہے۔ جیسے جیسے آپ دشمن کے سامنے سے پیچھے ہٹیں، اپنے پیچھے اس کے لیے کچھ نہ چھوڑیں۔ مطلب؟ فصلیں جلا دیں، گاؤں تباہ کر دیں، کنوؤں میں زہر ملا دیں، تاکہ حملہ آور فوج بھوک اور پیاس سے ہی کمزور ہو کر ختم ہو جائے۔ میمنون جانتا تھا کہ سکندر کے پاس سپلائی لائن بہت محدود ہے۔ یہ حکمت عملی اسے بغیر لڑے ہی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ یہ تو ایک بہترین دفاعی منصوبہ لگتا ہے نا؟ تو پھر فارسیوں نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ یہاں پر قومی غیرت اور تکبر آڑے آ گیا۔ اچھا، فریجیا کا جو مقامی گورنر تھا ارسائٹس، وہ غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے علاقے کی ایک جھونپڑی بھی جلانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اور باقی جرنیلوں نے؟ بس یہ سن کر دوسرے فارسی جرنیلوں نے بھی جوش میں آ کر اس کی حمایت کی اور فیصلہ کیا کہ وہ دریا کے کنارے سکندر کا مقابلہ کریں گے۔ یہ ایک جذباتی فیصلہ تھا جس نے ایشیا کی قسمت پر مہر لگا دی۔ اور اسی فیصلے نے گرینیکس کی جنگ کی بنیاد رکھی۔ تو میدان جنگ سج گیا۔ ایک طرف تقریباً 1,20,000 کی فارسی فوج اور دوسری طرف سکندر کے صرف 40,000 سپاہی۔ جی، فارسیوں نے دریا کے اونچے کنارے پر پوزیشن لے لی تاکہ جب مقدونیائی فوج دریا عبور کرنے کی کوشش کرے تو وہ اوپر سے حملہ کریں۔ سکندر نے اپنی فوج کو ترتیب دی۔ مرکز میں اس نے اپنی مشہور زمانہ مقدونیائی فیلنکس کو رکھا۔ ایک منٹ، یہ فیلنکس کیا چیز تھی؟ ہم یہ نام بار بار سنتے ہیں، لیکن یہ اتنی خاص کیوں تھی؟ فیلنکس اس دور کی سب سے جدید اور آپ کہہ لیں خطرناک فوجی فارمیشن تھی۔ آپ تصور کریں کہ سپاہیوں کا ایک بہت بڑا گہرا مربع بلاک ہے اور ہر سپاہی کے ہاتھ میں ایک 18 فٹ لمبا نیزہ ہے جسے سریسا کہتے ہیں۔ 18 فٹ؟ جی، جب یہ بلاک آگے بڑھتا تھا تو یہ نیزوں کی ایک چلتی پھرتی دیوار بن جاتا تھا، ایک انسانی سیاہ پورکیوپائن کی طرح، جسے سامنے سے توڑنا تقریباً ناممکن تھا۔ واہ، یعنی ایک ناقابل تسخیر انسانی ٹینک۔ تو سکندر نے اس دیوار کو کیسے استعمال کیا؟ اس نے فیلنکس کو مرکز میں رکھا تاکہ وہ فارسی پیدل فوج کو روکے رکھے اور خود بہترین گھڑ سوار دستے لے کر فوج کے دائیں بازو پر چلا گیا جہاں سے اسے حملہ کرنا تھا۔ صحیح۔ اب کوئی بھی محتاج جرنیل دریا کی ڈھلوان اور تیز بہاؤ کو دیکھ کر انتظار کرتا، لیکن سکندر نے وہ کیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ اس نے فوراً حملے کا حکم دے دیا۔ سیدھا دریا کے اندر؟ یہ تو مطلب خودکشی کے مترادف لگتا ہے۔ دریا پار کر کے سیدھا فارسیوں کے بہترین جنرلوں پر حملہ کر دیا۔ ایک خوفناک لڑائی شروع ہو گئی۔ اور ذرائع کیا بتاتے ہیں؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ سکندر خود بھی مرتے مرتے بچا۔ ایک فارسی نوبل مین سپیرٹیڈیٹس نے اس کے سر پر کلہاڑی سے وار کیا جس سے اس کا ہیلمٹ ٹوٹ گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دوسرا وار کرتا، کیا ہوا؟ سکندر کے ایک جنرل کلیٹس دی بلیک نے اپنا نیزہ مار کر اس کا بازو کاٹ دیا اور سکندر کی جان بچائی۔ اس ذاتی بہادری کا فوج پر کیا اثر ہوا ہوگا؟
جب فوج نے اپنے بادشاہ کو سب سے آگے لڑتے دیکھا تو ان کے حوصلے آسمان پر پہنچ گئے۔ سکندر کے حملے نے فارسی صفوں کو توڑ دیا، ان کے کئی بڑے جنرل مارے گئے اور فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ اور جنگ کے بعد سکندر نے فارسی فوج میں لڑنے والے یونانی کرائے کے فوجیوں کو غداری کے جرم میں گرفتار کر کے کانوں میں کام کرنے کے لیے مقدونیہ بھیج دیا۔ یہ باقی یونانیوں کے لیے ایک سخت پیغام تھا۔ گرین ایکس میں فتح کے بعد سکندر کا اعتماد تو 7ویں آسمان پر ہوگا۔ ایسا لگتا تھا کہ اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ جی، لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اکثر سب سے بڑا خطرہ دشمن کی تلوار سے نہیں بلکہ قسمت کے ایک غیر متوقع موڑ سے آتا ہے، اور سکندر کے لیے یہ موڑ سلیسیا کے ایک برفیلے دریا میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بالکل، فوج آگے بڑھ رہی تھی، گرمی شدید تھی۔ سکندر نے سائڈنس نامی ایک دریا دیکھا جس کا پانی کرسٹل کی طرح صاف اور ٹھنڈا تھا۔ وہ گرمی سے بے حال تھا اور خود کو روک نہ سکا۔ وہ نہانے کے لیے دریا میں اتر گیا، اور یہی اس کی دوسری بڑی آزمائش بنی۔ جی، جیسی برفیلے ٹھنڈے پانی نے اس کے گرم جسم کو چھوا، اسے شدید جھٹکا لگا۔ اس کے جسم میں کپکپی شروع ہو گئی، سانس اکھڑنے لگی اور وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ سپاہی اسے اٹھا کر خیمے میں لائے۔ اس کی حالت اتنی خراب تھی، بہت زیادہ۔ سب کو لگا کہ وہ مرنے والا ہے۔ یہ تو پوری مہم کے لیے تباہی تھی۔ اگر سکندر مر جاتا تو فوج کا کیا بنتا؟ اور اس کے ڈاکٹروں کا کیا رد عمل تھا؟ زیادہ تر ڈاکٹروں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر انہوں نے کوئی علاج کیا اور وہ ناکام ہو گیا تو بادشاہ کی موت کا الزام ان پر آئے گا اور فوج انہیں وہیں قتل کر دے گی۔ کوئی بھی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھا؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ تو ایک فلمی منظر لگتا ہے۔ ایک طرف آپ کا سب سے قابل اعتماد جنرل کہہ رہا ہے کہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو مارنے والا ہے، اور دوسری طرف وہی ڈاکٹر دوا کا پیالہ لیے کھڑا ہے۔ جی، اس لمحے سکندر کے دماغ میں کیا چل رہا ہوگا؟ یہی وہ لمحہ ہے جو ایک عام آدمی اور ایک عظیم لیڈر میں فرق کرتا ہے۔ ذرائع کے مطابق سکندر نے بغیر کسی شک کے پرمینیو کا خط پڑھا، اسے اپنے تکیے کے نیچے رکھا، اور جب فلپ دوا لے کر اندر آیا تو سکندر نے ایک ناقابل یقین کام کیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے دوا کا پیالہ لیا اور دوسرے ہاتھ سے وہ خط فلپ کو پڑھنے کے لیے دے دیا۔ اسی وقت؟ جی ہاں، اور جب فلپ صدمے کی حالت میں خط پڑھ رہا تھا، سکندر نے ایک ہی سانس میں ساری دوا پی لی۔ یہ تو اعتماد کی انتہا ہے۔ اس نے اپنی زندگی اپنے دوست اور ڈاکٹر کے ہاتھ میں دے دی، جبکہ اس کا سب سے بڑا جنرل اسے قاتل کہہ رہا تھا۔ فلپ نے خط پڑھتے ہی خود کو سکندر کے قدموں میں گرا دیا اور اپنی وفاداری کی قسمیں کھانے لگا۔ سکندر نے اسے تسلی دی اور کہا کہ اسے اس پر پورا بھروسہ ہے۔ خوش قسمتی سے دوا نے کام کیا اور سکندر کی حالت سنبھل گئی۔ کچھ گھنٹوں کی اذیت کے بعد اس کی حالت سنبھلنے لگی اور 3 دن کے اندر وہ اپنی فوج کے سامنے چل کر آنے کے قابل ہو گیا۔ اس ایک واقعے نے اس کی فوج کے دل میں اس کی عزت کو لازوال بنا دیا۔ اور صحت یاب ہونے کے بعد سکندر کو خبر ملی کہ دارا خود ایک بہت بڑی فوج لے کر اس سے لڑنے آ رہا ہے۔ یہ تیسرا اور شاید سب سے بڑا جوا تھا۔ جی، دارا اس بار کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کی فوج میں 6 لاکھ سپاہی تھے۔ وہ اپنی تعداد کے غرور میں تھا۔ 6 لاکھ؟ جی، اور اسی غرور میں اس نے وہ غلطی کی جس نے جنگ کا نتیجہ پہلے ہی طے کر دیا۔ اس نے جنگ کے لیے اس سوس کے قریب ایک تنگ میدان کا انتخاب کیا جو 2 طرف سے پہاڑوں اور سمندر کے درمیان گھرا ہوا تھا۔ یہ غلطی کیسے تھی؟ ایک عام آدمی سوچے گا کہ تنگ جگہ تو دفاع کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ یہ دارا کی سب سے بڑی اسٹریٹجی غلطی تھی، اور یہ ہمیں لیڈرشپ کے بارے میں ایک اہم سبق سکھاتی ہے۔ اس کے پاس 6 لاکھ فوجیوں کی بڑھتری تھی جو اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ صحیح۔ لیکن اس نے تکبر میں آ کر جنگ کے لیے ایک ایسی تنگ جگہ چنی جہاں اس کی فوج ایک بوتل میں پھنسے ہوئے کارک کی طرح تھی۔ وہ اپنی وسیع فوج کو پھیلا ہی نہیں سکتا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اس کی عددی بڑھتری بے معنی ہو گئی۔ یعنی اس نے اپنے سب سے بڑی طاقت کو خود ہی ختم کر دیا۔ بالکل، اس نے سکندر کے لیے میدان خود تیار کر کے دے دیا۔ تو اس کی جنگ میں کیا ہوا؟ سکندر نے فوراً اس موقع کو پہچانا۔ اس نے اپنی فوج کو ترتیب دی، بائیں بازو پر اپنے تجربہ کار جنرل پرمینیو کو رکھا تاکہ وہ سمندر کی طرف سے فارسیوں کو روکے، فیلینکس کو مرکز میں رکھا اور خود ہمیشہ کی طرح بہترین گھڑ سواروں کے ساتھ دائیں بازو پر کھڑا ہوا۔ اور اس کا منصوبہ کیا تھا؟ اس کا منصوبہ صاف تھا،
کسی بھی چیز کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے سیدھا دارا پر حملہ کرنا، جو اپنے رتھ پر کھڑا فوج کے مرکز کو کمانڈ کر رہا تھا۔ یہ تو سب کچھ یا کچھ بھی نہیں والا منصوبہ تھا۔ اگر وہ ناکام ہوتا تو مقدونیائی فوج کا مرکز کھل جاتا۔ بالکل۔ جنگ شروع ہوئی اور سکندر نے ایک طوفانی حملہ کیا۔ وہ فارسی فوج کے بائیں حصے کو چیرتا ہوا سیدھا مرکز کی طرف بڑھا، جہاں دارا موجود تھا۔ جب دارا نے دیکھا کہ سکندر اور اس کے جانباز سپاہی نیزے اٹھائے سیدھے اس کی طرف آ رہے ہیں اور اس کے اپنے محافظ مارے جا رہے ہیں یا بھاگ رہے ہیں، تو اس پر شدید خوف طاری ہو گیا۔ وہ جنگی قیادت بھول کر اپنی جان بچانے کی فکر میں پڑ گیا۔ اور ایک بادشاہ کا فرار اس کی فوج کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ تباہی۔ دارا اپنے شاہی رکھ سے کودا، گھوڑے پر سوار ہوا اور میدان سے بھاگ نکلا۔ جیسے ہی لاکھوں کی فارسی فوج نے اپنے بادشاہ کو بھاگتے دیکھا، ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ بھگدڑ مچ گئی ہوگی۔ جی، پوری فوج میں بھگدڑ مچ گئی اور ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگا۔ یہ ایک جنگ نہیں رہی، یہ قتل عام بن گئی، اور مقدونیائی فوج نے ایک عظیم فتح حاصل کی۔ اور جنگ کے بعد سکندر کے ہاتھ کیا لگا؟ صرف میدان جنگ؟ نہیں، اس کے ہاتھ فارس کا پورا شاہی کیمپ لگا، جس میں بے تحاشا سونا، چاندی اور شاہی خزانے تھے۔ لیکن سب سے بڑھ کر دارا کا پورا خاندان گرفتار ہو گیا۔ پورا خاندان؟ جی، اس کی ماں سسکیبس، اس کی بیوی اور اس کے چھوٹے بچے سب اب سکندر کے قیدی تھے۔ اس دور میں جنگی قیدیوں، خاص طور پر شاہی خاندان کی عورتوں کے ساتھ تو بہت برا سلوک ہوتا تھا۔ سکندر نے کیا کیا؟ یہاں سکندر نے وہ کیا جو اسے ایک عام فاتح سے ممتاز کرتا ہے۔ جب اسے شاہی خیمے سے عورتوں کے رونے کی آوازیں آئیں تو وہ اپنے قریبی دوست ہیفیسین کے ساتھ ان سے ملنے گیا۔ اچھا۔ وہاں ایک دلچسپ غلط فہمی ہوئی۔ دارا کی ماں سسیگیمبس نے ہیفیسین کو، جو قد میں لمبا اور شاید زیادہ شاہانہ لگ رہا تھا، سکندر سمجھ لیا اور احترام میں اس کے آگے جھک گئیں۔ یہ تو بہت بڑی بے عزتی کی بات ہو سکتی تھی اس وقت۔ ہو سکتی تھی، لیکن سکندر کا جواب تاریخ میں امر ہو گیا۔ جب سسیگیمبس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ شرمندہ ہوئی تو سکندر نے انہیں اٹھایا اور کہا، آپ نے کوئی غلطی نہیں کی، یہ بھی سکندر ہی ہے۔ فہا۔ اس نے نہ صرف انہیں معاف کیا بلکہ انہیں ماں کہہ کر مخاطب کیا اور یقین دلایا کہ ان کے ساتھ وہی شاہی سلوک ہوگا جس کی وہ عادی ہیں، اور ان کی عزت کی حفاظت کی جائے گی۔ یہ صرف رحم دلی تو نہیں تھی، یہ ایک ذہین سیاسی چال بھی لگتی ہے۔ بالکل۔ اس سلوک سے سکندر نے مفتوحہ فارسی اشرافیہ کو یہ پیغام دیا کہ وہ کوئی وحشی حملہ آور نہیں بلکہ ایک مہذب اور جائز بادشاہ ہے جو ان کی روایات کا احترام کرتا ہے۔ وہ خود کو دارا کے جانشین کے طور پر پیش کر رہا تھا، جو مستقبل میں فارسی سلطنت کو چلانے کے لیے بہت اہم تھا۔ بہت اہم تھا۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح سکندر نے اپنی فوجی ذہانت اور ناقابل یقین جرأت سے فارس کی عظیم سلطنت کو دو بڑی جنگوں میں شکست دی۔ گرینکس اور ایسوس کی فتوحات نے ایشیا کا دروازہ اس پر ہمیشہ کے لیے کھول دیا۔ اور ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ یہ صرف تلوار کی فتوحات نہیں تھیں۔ سکندر نے اعتماد کا جوا کھیلا، چاہے وہ اس کے ڈاکٹر پر ہو یا میدان جنگ میں اس کے سپاہیوں پر، اور دارا کے خاندان کے ساتھ اس کا سلوک ظاہر کرتا ہے کہ وہ سمجھتا تھا کہ سلطنتیں صرف طاقت سے نہیں بلکہ احترام اور ذہانت سے بھی جیتی جاتی ہیں۔ وہ ایک جنگجو سے ایک شہنشاہ بننے کے سفر پر تھا۔ جی بالکل۔ بالکل۔ اگلے حصے میں ہم سکندر کی مہم کے ایک اور شاندار باب پر بات کریں گے، سور ٹائر کا مشہور محاصرہ، جہاں اس نے سمندر پر شہر تعمیر کیا، اور مصر کی فتح، جہاں اسے دیوتا کا درجہ دیا گیا۔ آج ہم سکندر اعظم کی زندگی پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ اس سلسلے کا 5واں حصہ ہے۔ جی، اور آج کی کہانی یہ صرف جنگوں کی نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ سکندر کا اصل دشمن دارا نہیں بلکہ خود قدرت تھی۔ ایک دریا، ایک سمندر اور ایک صحرا۔ بالکل۔ پچھلی بار ہم نے اسے آسیائے کچک فتح کرتے ہوئے چھوڑا تھا، لیکن اب لڑائی صرف میدان جنگ تک محدود نہیں تھی۔ اب اسے ایسے دشمنوں کا سامنا تھا جن پر تلوار کام نہیں کرتی تھی۔ اور اس کی شروعات ہی ایک ایسے واقعے سے ہوئی جو سب کچھ ختم کر سکتا تھا۔ آپ کیلیکیا میں سڈنس دریا والے واقعے کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں، وہ کہانی واقعی ناقابل یقین ہے۔
آپ سوچیں، شدید گرمی ہے، فوج گرد و غبار میں اٹی ہوئی ہے، اور سفر کی تھکن سے سب کا برا حال ہے۔ اور ان کے سامنے ایک دریا بہہ رہا ہے، سڈنس۔ کتاب کہتی ہے کہ اس کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا اور ایک دم شفاف تھا۔ اور سکندر، وہ تو ہمیشہ اپنی فوج کے سامنے ایک مثال قائم کرنا چاہتا تھا، ہے نا؟ اس نے فوراً کپڑے اتارے اور سب کے سامنے ہی پانی میں اتر گیا۔ لیکن وہ پانی شاید بہت زیادہ ٹھنڈا تھا۔ بہت زیادہ۔ اس کے گرم اور تھکے ہوئے جسم نے فوراً جواب دے دیا۔ اس کا جسم بری طرح کانپنے لگا، سانس رک گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ یہ منظر فوج کے لیے کتنا خوفناک ہوگا۔ مطلب وہ بادشاہ جسے وہ ناقابل شکست سمجھتے تھے، وہ ایک دریا میں نہانے سے مرنے والا تھا۔ اور اسی وقت خبریں آ رہی تھیں کہ دارا ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بالکل، فوج میں تو جیسے مایوسی پھیل گئی ہوگی۔ سپاہی رو رہے تھے، انہیں لگا کہ اب وہ فارس کے بیچوں بیچ بغیر کسی لیڈر کے مارے جائیں گے۔ لیکن سکندر نے ہوش میں آتے ہی اپنے طبیبوں کو جمع کیا اور ایک عجیب مطالبہ کیا۔ ہاں، اس نے کہا کہ مجھے کوئی لمبا اور محفوظ علاج نہیں چاہیے، مجھے ایسی دوا دو جو فوراً اثر کرے، چاہے اس میں جان کا خطرہ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ جنگ میں دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بالکل۔ اور یہیں پر کہانی میں ایک اور موڑ آتا ہے۔ اس کا سب سے بھروسے مند جنرل پارمینیو، اس کا ایک پیغام پہنچتا ہے۔ اور اس پیغام میں کیا تھا؟ اس میں لکھا تھا کہ ہوشیار رہو، تمہارا طبیب فلپ دارا سے بھاری رشوت لے کر تمہیں زہر دینے والا ہے۔ اوہ، مطلب جس شخص کے ہاتھ میں اس کی زندگی تھی، اسی پر قاتل ہونے کا الزام تھا۔ آپ ذرا سکندر کی حالت کا تصور کریں۔ وہ بستر مرگ پر ہے، دشمن سر پر ہے، اور اس کا سب سے قابل اعتماد آدمی یہ کہہ رہا ہے۔ کوئی بھی عام انسان تو گھبرا جاتا۔ لیکن یہاں کچھ اور ہی ہوا۔ سکندر نے وہ خط پڑھا اور اسے اپنے تکیے کے نیچے چھپا دیا۔ جی، اور جب فلپ دوا کا پیالہ لے کر آیا تو سکندر نے ایک ہاتھ سے وہ پیالہ پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے وہ خط نکال کر فلپ کو تھما دیا۔ اور جب فلپ وہ خط پڑھ رہا تھا، سکندر نے دوا پی لی۔ سکون سے پورا پیالہ پی لیا۔ یہ صرف اعتماد کا مظاہرہ نہیں تھا، یہ ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ فلپ تو خط پڑھتے ہی اس کے قدموں میں گر گیا، اپنی وفاداری کا یقین دلانے لگا۔ اس ایک عمل سے اس نے اپنی پوری فوج کو پیغام دے دیا کہ وہ نہ موت سے ڈرتا ہے، نہ سازشوں سے۔ بالکل، اس نے اپنی سب سے بڑی کمزوری کے لمحے کو اپنی سب سے بڑی طاقت میں بدل دیا۔ چند دن میں جب وہ صحت یاب ہوا تو فوج کا مورال آسمان پر تھا۔ تو جسمانی کمزوری پر تو اس نے قابو پا لیا، لیکن اب اس کے سامنے ایک ایسی رکاوٹ تھی جسے اس زمانے میں کوئی فوج عبور نہیں کر سکتی تھی، یعنی سمندر۔ آپ ٹائر شہر کی بات کر رہے ہیں؟ جی، ٹائر، جو اس دور کا فورٹ ناکس سمجھا جاتا تھا۔ اچھا، دیکھیں، ٹائر کوئی عام شہر نہیں تھا، وہ ساحل سے آدھا میل دور ایک جزیرے پر بنا ہوا تھا۔ مطلب چاروں طرف گہرا پانی؟ ہاں، اور اس کی فصیلیں 150 فٹ بلند تھیں۔ ان کے پاس ایک بہت طاقتور بحری بیڑا تھا اور انہیں اپنے ناقابل تسخیر ہونے پر پورا یقین تھا۔ انہوں نے سکندر کی اطاعت سے صاف انکار کر دیا۔ اور سکندر نے جو حل نکالا وہ اس دور کے حساب سے تو دیوانگی تھی۔ اس نے حکم دیا کہ سمندر کو بھر کر جزیرے تک ایک زمینی راستہ بنایا جائے، ایک کازوے۔ یہ خیال ہی پاگل پن لگتا تھا، ہے نا؟ ہزاروں فوجی لکڑیاں اور پتھر سمندر میں پھینک رہے تھے اور دوسری طرف ٹائر کے جہاز ان پر مسلسل تیروں اور پتھروں کی بارش کر رہے تھے۔ لیکن مہینوں کی محنت کے بعد وہ راستہ جزیرے کے قریب پہنچنے لگا۔ اور پھر ٹائر والوں نے اپنا سب سے خطرناک داؤ کھیلا۔ وہ آگ والے جہاز کا حملہ؟ جی، انہوں نے اپنے ایک بڑے جہاز کو گندھک اور رال جیسی چیزوں سے بھرا، اسے آگ لگائی اور پوری رفتار سے اس کازوے سے ٹکرا دیا۔ یعنی مہینوں کی محنت؟ سب کچھ چند گھنٹوں میں جل کر راکھ ہو گیا۔ مشینیں، ٹاور، سب تباہ۔ ٹائر میں جشن کا سما تھا اور مقدونیائی فوج کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ یہ کسی بھی کمانڈر کے لیے مہم ختم کرنے کا لمحہ ہوتا، لیکن سکندر کے لیے نہیں۔ اس نے وہ کیا جو اسے سکندر بناتا ہے۔ اس نے نہ صرف ایک نیا کازوے بنانے کا حکم دیا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ چوڑا اور مضبوط۔ اور اس نے بحری بیڑا بھی جمع کرنا شروع کر دیا۔ جی،
اس نے اپنے سفارتکاروں کو دوڑایا اور قبرص اور دوسرے شہروں سے زبردستی ایک بحری بیڑا اکٹھا کر لیا۔ اب لڑائی صرف زمین پر نہیں، سمندر پر بھی شروع ہو گئی۔ تو کل کتنا وقت لگا؟ 7 مہینے۔ 7 مہینوں کی مسلسل محنت اور ناقابل تصور لڑائی کے بعد آخرکار اس کی فوج ٹائر کی فصیلوں پر پہنچی اور شہر فتح ہو گیا۔ یہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی، یہ تو انسان کی ضد کی فطرت پر فتح تھی۔ بالکل، اس نے یہ پیغام دیا کہ فطرت کی کوئی رکاوٹ اس کے ارادے کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ لیکن فطرت کے امتحانات ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ سمندر کے بعد صحرا۔ ہاں، مصر کی طرف پیش قدمی کے دوران ٹائر اور غزہ کو فتح کرنے کے بعد اسے ایک اور قدرتی آفت کا سامنا کرنا پڑا۔ 7 دن تک فوج ایک ایسے صحرا سے گزری جہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اور سورج کی تپش نے سب کچھ جھلسا دیا تھا۔ پانی کے مشکیزیں خالی ہو گئے تھے اور سپاہی پیاس سے گر کر مرنے لگے تھے۔ فوج ایک بار پھر ٹوٹنے کے قریب تھی۔ اور پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جسے فوج نے معجزہ سمجھا۔ اچانک آسمان پر بادل چھا گئے اور طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ اتنی شدید بارش کہ فوجیوں نے اپنے برتن اور ہیلمٹ بھر لیے۔ کچھ تو شدت پیاس میں آسمان کی طرف منہ کر کے سیدھا پانی پینے لگے۔ اس واقعے نے فوج کے اس یقین کو اور پختہ کر دیا کہ ان کا بادشاہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اور شاید اسی خیال نے سکندر کو اس کے اگلے اور شاید سب سے پراسرار سفر پر اکسایا، سیوا کے نخلستان کا سفر۔ یہ ایک عجیب فیصلہ تھا۔ مطلب وہ اپنی فوج کو چھوڑ کر چند ساتھیوں کے ساتھ صحرا کے اندر سینکڑوں میل دور کیوں گیا؟ وہاں ایسا کیا تھا؟ وہاں امون دیوتا کا مندر اور اوریکل تھا، یعنی وہ جگہ جہاں دیوتا انسانوں سے بات کرتے تھے۔ امون اس وقت مصر کا سب سے بڑا دیوتا تھا۔ تو اس کی منظوری حاصل کرنا فرعون بننے کے مترادف تھا؟ بالکل، سکندر وہاں صرف آشیرواد لینے نہیں آیا تھا، وہ مصر پر اپنے حق حکمرانی پر ایک الہامی مہر لگوانے آیا تھا۔ یہ ایک سیاسی چال تھی، مذہبی نہیں۔ وہ سمجھتا تھا کہ مصری عوام ایک غیر ملکی عملہ آور کو تبھی قبول کریں گے جب وہ خود کو انہی کے نظام کا حصہ ثابت کرے۔ صحیح، اور جب وہ وہاں پہنچا تو سب سے بڑے پجاری نے اسے آمون کا بیٹا کہہ کر خوش آمدید کہا۔ یہ سکندر کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ فتوحات ایک چیز ہیں، لیکن اتنی بڑی سلطنت کو چلانا بالکل مختلف کھیل ہے۔ اور یہیں ہمیں سکندر ایک جنگجو سے زیادہ ایک منتظم کے روپ میں نظر آتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال تو مصر میں اسکندریہ شہر کی بنیاد رکھنا ہے۔ جی، یہ صرف ایک فوجی چھاونی نہیں تھی۔ سکندر نے ذاتی طور پر اس جگہ کا انتخاب کیا اور خود اس کی گلیوں اور فصیلوں کا نقشہ تیار کیا۔ وہ اسے ایک عالمی مرکز بنانا چاہتا تھا۔ اور یہاں وہ پرندوں والا مشہور واقعہ بھی پیش آیا۔ وہ کیا تھا؟ ہاں، یہ ایک دلچسپ کہانی ہے۔ جب شہر کی حدود متعین کرنے کے لیے نشان لگائے جا رہے تھے تو ان کے پاس چونا ختم ہو گیا، تو انہوں نے جو کے آٹے سے لکیریں کھینچی۔ آٹے سے؟ ہاں، اور اچانک آسمان سے پرندوں کے ان گنت غول اترے اور سارا آٹا کھا گئے۔ ایک لمحے کے لیے تو سکندر کا دل بیٹھ گیا، اس نے اسے ایک برا شگن سمجھا۔ لیکن اس کے نجومیوں نے بات سنبھال لی۔ بالکل، انہوں نے فوراً اس کی تعبیر یہ کی کہ یہ شہر اتنا کامیاب ہوگا کہ یہ پوری دنیا سے آنے والے لوگوں کو رزق فراہم کرے گا، اور تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ صحیح تھے۔ لیکن کچھ مورخین اس میں ایک دوسرا پہلو بھی دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ نو آبادیات کی ایک ابتدائی شکل بھی نہیں تھی، جہاں ایک فاتح اپنی یونانی ثقافت کو مقامی آبادی پر مسلط کر رہا تھا؟ یہ ایک اہم نکتہ ہے، یعنی ایک ہی عمل کو دو بالکل مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے، ایک طرف تہذیبوں کا ملاپ اور دوسری طرف ثقافتی غلبہ۔ تو اب وہ بیماری سے بچ چکا تھا، سمندر کو شکست دے چکا تھا اور مصر کو اپنی سلطنت میں شامل کر چکا تھا۔ اب آخری مارکے کا وقت تھا۔ دارا نے ایک آخری بہت بڑی فوج جمع کر لی تھی اور سکندر کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے ایک اور دریا عبور کرنا باقی تھا، دریائے دجلہ۔ اور یہ بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ دریا کا بہاؤ بہت تیز تھا اور اس کی تہہ میں بڑے بڑے پھسلنے والے پتھر تھے۔ پانی فوجیوں کے سینوں تک آ رہا تھا اور ان کے لیے پیر جمانا تقریباً ناممکن تھا۔ یہاں ایک بار پھر اس کی قیادت کا امتحان تھا۔ اور اس نے پھر وہی کیا، وہ خود سب سے آگے پانی میں اترا۔ وہ فوجیوں کو راستہ دکھا رہا تھا، ان کی ہمت بندھا رہا تھا۔ اس کا ذاتی مثال بن کر آگے بڑھنا ہی فوج کی ہمت بڑھاتا تھا۔ آخر کار یہ رکاوٹ بھی دور ہوئی۔ جی، پوری فوج نے یہ خطرناک دریا بھی عبور کر لیا اور اب
سکندر اور دارا کے درمیان کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی تھی۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ سکندر کی مہمات صرف تلوار اور نیزے کی لڑائیاں نہیں تھیں۔ یہ قدرت کے خلاف، ناممکن حالات کے خلاف ایک مسلسل جدوجہد تھی۔ بالکل، اور یہی مشکلات اس کی شخصیت کو بناتی ہیں۔ ان چیلنجز پر قابو پانے کی وجہ سے ہی وہ ایک عام فاتح سے بڑھ کر ایک افسانوی کردار بن گیا۔ اس نے ہر بحران کو ایک موقع میں تبدیل کیا۔ اور ہم سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر فلپ کی وہ دوا کام نہ کرتی اور سکندر سڈنس دریا کے کنارے مر جاتا تو تاریخ کا دھارا کیا ہوتا؟ ایک شخص کی زندگی یا موت اور تاریخ کا پورا دھارا بدل جاتا ہے۔ اگلے اور اس سلسلے کے آخری حصے میں ہم سکندر کی آخری جنگ، ہندوستان میں اس کی مہم، اس کی پراسرار موت اور اس کی تاریخی وراثت پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج ہم اس کتاب کے آخری اور چھٹے حصے کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو سکندر اعظم کی زندگی کا احاطہ کرتی ہے۔ جی، اور یہ کہانی کا وہ موڑ ہے جہاں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ بالکل، ہم اس کہانی کے اختتامی باب پر بات کریں گے جہاں ایک فاتح کی زندگی کا سورج غروب ہوتا ہے اور تاریخ ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ بالکل، اس حصے میں ہم صرف واقعات کو نہیں دیکھیں گے بلکہ ان کے پیچھے چھپے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم سکندر کی پراسرار بیماری اور موت کا تجزیہ کریں گے، اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے ڈرامائی عمل کو دیکھیں گے، اور آخر میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تاریخ سکندر کو اعظم کیوں کہتی ہے۔ جی، ہمارا مقصد اس کردار کی پیچیدہ میراث کو سمجھنا ہے، ایک ایسا شخص جو بے وقت ایک معمار بھی تھا اور ایک تباہ کنندہ بھی۔ تو آئیے بابل کے اس تاریخی محل سے شروع کرتے ہیں جہاں دنیا کا سب سے طاقتور شخص اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو کتاب کے مطابق ہندوستان کی وہ جو تھکا دینے والی مہم تھی، اس سے واپسی کے بعد سکندر بابل پہنچتا ہے، اور بابل اب اس کی سلطنت کا نیا دھڑکتا ہوا دل بن چکا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن وہاں وہ آرام نہیں کر رہا ہے نا، اس کے ذہن میں تو ابھی بھی عرب پر حملے اور مزید فتوحات کے منصوبے ہیں۔ اس وقت وہاں کا ماحول کیسا تھا؟ دیکھیں، بابل اس وقت دنیا کا مرکز تھا۔ ہر طرف سے سفیر، جرنیل، تاجر سب وہیں جمع تھے۔ ایک جشن کا سماں تھا۔ لیکن اس جشن کے نیچے ایک تناؤ بھی تھا۔ کیسا تناؤ؟ سکندر کی فوج بہت تھک چکی تھی، مطلب وہ 10 سال سے مسلسل لڑ رہے تھے اور اب بس گھر واپس جانا چاہتے تھے۔ لیکن سکندر وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ اپنی ہی رفتار اور عزائم کے بوجھ تلے کہیں نہ کہیں دبتا جا رہا تھا۔ اور اسی ماحول میں ایک دعوت کے بعد اچانک اس کی طبیعت بگڑنا شروع ہوتی ہے۔ کتاب اسے ایک پراسرار بیماری کہتی ہے۔ اس بارے میں آج کے مورخین کیا کہتے ہیں؟ مطلب یہ زہر والی تھیوری، اس میں کوئی حقیقت ہے؟ یہ ایک بہت بڑا معمہ ہے۔ اس کی جو علامات بیان کی گئی ہیں، تیز بخار، شدید درد، کمزوری، وہ تو ملیریا، ٹائیفائیڈ یا کسی اور انفیکشن کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور یہ بیماریاں اس زمانے میں بہت عام تھیں۔ صحیح۔ لیکن زہر کے امکان کو بھی مکمل طور پر رد نہیں کیا جا سکتا۔ سکندر نے بے شمار دشمن بنائے تھے، صرف مفتوحہ علاقوں میں نہیں، اپنی فوج کے اندر بھی۔ اچھا۔ جی، کچھ مقدونیائی جورنلز اس کی مشرقی روایات اپنانے، جیسے فارسی لباس پہننا یا درباریوں سے سجدہ کروانا، اس سب سے سخت ناراض تھے۔ کتاب کسی ایک نظریے کی تصدیق نہیں کرتی، لیکن یہ شکوک و شبہات خود اس وقت کے سیاسی ماحول کی عکاسی کرتے ہیں کہ اس کے قریبی لوگ بھی اس کے خلاف ہو سکتے تھے۔ بالکل۔ اور اسی بیماری کے دوران وہ مشہور واقعہ پیش آتا ہے جب اس کے سپاہی اس کے خیمے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کتاب تو اسے وفاداری کی ایک مثال کے طور پر پیش کرتی ہے، لیکن کیا یہ منظر اتنا سادہ تھا؟ مجھے لگتا ہے کہ اس میں محبت سے زیادہ ایک گہرا خوف، ایک بے یقینی بھی شامل تھی۔ آپ نے بالکل درست نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ جذبات کا ایک بہت پیچیدہ امتزاج تھا۔ ان کی پوری دنیا کا انحصار ایک شخص پر تھا، اور وہ شخص موت کے دھانے پر تھا۔ جی، بظاہر تو یہ اپنے محبوب لیڈر کا آخری دیدار تھا، لیکن اس کی گہرائی میں یہ خوف تھا کہ ہمارا کیا بنے گا۔ یہ سپاہی مقدونیہ کے کسان تھے جنہیں سکندر نے دنیا کے امیر ترین سپاہی بنا دیا تھا۔ ان کی دولت،
ان کا مقام، ان کی زندگی، سب کچھ سکندر سے جڑا تھا۔ تو اس کا مرنا ان کے لیے صرف ایک بادشاہ کا مرنا نہیں تھا، بلکہ ان کی پوری دنیا کا خاتمہ تھا۔ بالکل، ان کی پوری دنیا کے خاتمے کے مترادف تھا۔ تو جب وہ کمزوری کے عالم میں اپنا ہاتھ ہلا کر انہیں تسلی دیتا ہے تو وہ صرف یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ میں زندہ ہوں، بلکہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری دنیا ابھی قائم ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے اس افراتفری کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا جو اس کی آنکھیں بند ہوتے ہی شروع ہونے والی تھیں۔ لیکن وہ بھی جانتا تھا اور اس کے جرنیل بھی جانتے تھے کہ یہ طوفان سے پہلے کا سکوت ہے۔ جی، اور پھر 323 قبل مسیح میں صرف 32 سال کی عمر میں وہ طوفان آ جاتا ہے، سکندر کی موت ہو جاتی ہے۔ اس کے آخری الفاظ جو کتاب میں نقل کیے گئے ہیں، سب سے مضبوط کو، کیا یہ واقعی اس کے آخری الفاظ تھے یا یہ بعد میں گھڑی گئی کہانیاں ہیں؟ یہ تاریخ کے سب سے متنازع اور تباکن جملوں میں سے ایک ہے۔ بہت سے مورخین کا خیال ہے کہ شاید وہ اتنا کمزور تھا کہ کچھ بول ہی نہیں سکا، اور یہ جملہ بعد میں جرنیلوں نے اپنے مقاصد کے لیے مشہور کر دیا۔ اچھا، لیکن اگر ہم فرض کریں کہ اس نے یہ کہا تو یہ اس کی طرف سے ایک آخری چیلنج تھا۔ اس کا مطلب تھا، میں نے کوئی وارث نہیں چنا، میری میراث قانون سے نہیں تلوار سے طے ہوگی۔ یہ تو ایک وصیت نہیں بلکہ خانہ جنگی کا اعلان تھا۔ اس نے جانشینی کے تمام اصولوں کو ایک طرف رکھ کر صرف طاقت کے اصول کو لاگو کر دیا۔ اور اس کی تباہی اس کے ابہام میں تھی۔ مضبوط سے اس کی کیا مراد تھی؟ سب سے بہترین فوجی کمانڈر؟ سب سے زیادہ مقبول؟ یا وہ جس کے پاس سب سے بڑی فوج ہو؟ صحیح۔ اس ایک جملے نے اس کے جرنیلوں، جنہیں تاریخ ڈایاڈوچی یعنی جانشین کہتی ہے، کے درمیان تقریباً 50 سالہ خون ریز جنگوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ سکندر کا ایک متحدہ سلطنت کا خواب وہیں دفن ہو گیا۔ تو آئیے ان ڈایاڈوچی پر بات کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ کیا یہ صرف اقتدار کے بھوکے جرنیل تھے یا ان کے عزائم اس سے زیادہ پیچیدہ تھے؟ نہیں، یہ صرف جرنیل نہیں تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو سکندر کے بچپن کے دوست تھے، اس کے ساتھ پڑھے تھے اور مقدونیہ سے لے کر ہندوستان تک اس کے شانہ بشانہ لڑے تھے۔ ان میں آپس میں گہری دوستی بھی تھی اور شدید رقاوت بھی۔ اور ہر ایک خود کو سکندر کا حقیقی جانشین سمجھتا ہوگا۔ بالکل۔ بطلیمس ایک محتاط اور ذہین منصوبہ ساز تھا۔ سیلوکس ایک نڈر اور پرعزم جنگجو تھا۔ اینٹیگونس ایک بوڑھا، تجربہ کار اور بے رحم کمانڈر تھا۔ یہ علاقوں کی جنگ نہیں تھی، یہ سکندر کی میراث پر قبضے کی جنگ تھی۔ اور اس جنگ میں سب سے پہلا اور شاید سب سے ہوشیار قدم بطلیمس نے اٹھایا۔ اس نے مصر پر قبضہ کر لیا، جو سلطنت کا سب سے امیر اور محفوظ صوبہ تھا۔ جی، اور اس نے ایک ایسا کام کیا جو اس کی ذہانت کا ثبوت ہے۔ جب سکندر کی لاش کو ایک شاندار جنازے کی صورت میں واپس مقدونیہ بھیجا جا رہا تھا تو بطلیموس نے راستے میں اس پر حملہ کر کے لاش کو اغوا کر لیا اور اسے مصر لے آیا۔ اچھا، اسے اسکندریہ شہر میں دفن کر دیا۔ یہ تو ایک بہت بڑا علامتی قدم تھا۔ اس کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ یہ ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ قدیم دنیا میں بانی یا ہیرو کی باقیات پر قبضہ کرنا اس کی طاقت اور روح پر قبضہ کرنے کے مترادف تھا۔ اچھا، اس ایک اقدام سے بطلیموس نے باقی تمام جرنیلوں کو یہ پیغام دیا کہ سکندر کی حقیقی میراث کا وارث وہ ہے، کیونکہ بانی کا جسم اس کے پاس ہے۔ اس نے اسے ایک ایسی نفسیاتی اور مذہبی برتری دلا دی جس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل تھا۔ تو ایک طرف مصر میں بطلیموس ایک مستحکم امیر سلطنت کی بنیاد رکھ رہا تھا جو صدیوں تک چلنی تھی، لیکن سلطنت کے وسیع ایشیائی حصے میں جہاں سرحدیں غیر محفوظ تھیں، دشمن زیادہ تھے، وہاں صورتحال یقیناً بہت مختلف رہی ہوگی۔ سیلوکس کو ورثے میں کیا ملا؟ سیلوکس کو سلطنت کا سب سے بڑا لیکن سب سے مشکل حصہ ملا، میسوپوٹیمیا، فارس اور وسطی ایشیا۔ یہ ایک ایسا علاقہ تھا جسے اکٹھا رکھنا تقریباً ناممکن تھا۔ اسے ایک طرف ہندوستان میں چندر گپت موریہ جیسی ابھرتی ہوئی طاقت کا سامنا تھا تو دوسری طرف باقی ڈیاڈوچی کے حملوں کا۔ اس کی پوری زندگی اس بکھرتی ہوئی سلطنت کو جوڑنے کی کوشش میں گزر گئی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سکندر کی سلطنت کتنی نازک تھی اور صرف اس کی اپنی شخصیت کے زور پہ قائم تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سکندر کی موت کے چند سالوں کے اندر ہی اس کی متحدہ سلطنت کا خواب بکھر چکا تھا۔ اس کی جگہ 3 بڑی سلطنتیں لے لیتی ہیں،
مصر میں بطالی مسیح، ایشیا میں سلوخی اور یونان و مقدونیہ میں اینٹیگونس کی سلطنت۔ جی لیکن سکندر کی اصل میراث شاید ان سرحدوں میں نہیں بلکہ کسی اور چیز میں پوشیدہ ہے۔ بالکل، اس کی سیاسی سلطنت تو ناکام ہو گئی، لیکن اس کی ثقافتی سلطنت وہ تو تبھی شروع ہو رہی تھی، اور یہی اس کا سب سے دیرپا اور گہرا اثر تھا، جسے ہم ہیلینسٹک دور کہتے ہیں۔ یہ ہیلینسٹک لفظ ہم اکثر تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کا ایک عام آدمی کی زندگی پر کیا اثر پڑا ہوگا؟ کیا بابل میں رہنے والے ایک عام دکاندار یا مصر کے ایک کسان کے لیے یونانی ثقافت کے آنے سے حقیقت میں کچھ بدلا تھا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ شروع میں تو یہ تبدیلی حکمران طبقے تک ہی محدود تھی۔ گریک زبان انتظامیہ، فوج اور تجارت کی زبان بن گئی۔ شہروں کے نقشے یونانی طرز پر بننے لگے، لیکن آہستہ آہستہ یہ اثرات معاشرے میں سرایت کرنے لگے۔ کیسے؟ کوئی مثال؟ مثال کے طور پر ایک مقامی مصری کاریگر جو ہزاروں سال سے اپنے دیوتاؤں کے مجسمے ایک خاص انداز میں بنا رہا تھا، اب دیکھتا ہے کہ نئے حکمران یونانی دیوتاؤں کے حقیقت پسندانہ اور انسانی جسم والے مجسمے بنوا رہے ہیں۔ وقت کے ساتھ اس کے اپنے فن میں بھی یونانی حقیقت پسندی کی جھلک آنے لگتی ہے۔ تو یہ ایک طرح کا ثقافتی ملاپ تھا جو زبردستی نہیں بلکہ وقت کے ساتھ قدرتی طور پر ہوا۔ جی، اور اس کا سب سے ٹھوس اور حیران کن ثبوت ہمیں آج کے افغانستان میں موجود ایک قدیم شہر آئے خانوم کی کھدائی سے ملتا ہے۔ آئے خانو، وہاں ایسا کیا ملا؟ انہیں وہاں ایک مکمل یونانی شہر ملا، ایک بڑا تھیٹر جس میں 5000 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی، ایک جمنازیم، کورنتھین طرز کے ستونوں والے مندر اور ایک لائبریری کے آثار جہاں سے ارسطو کے فلسفے پر لکھی تحریروں کے ٹکڑے ملے۔ افغانستان میں یہ تو ناقابل یقین ہے۔ جی، یہ سوچنا بھی محال ہے کہ آج سے 2300 سال پہلے ہندو کش کے دامن میں ایک ایسا شہر تھا جہاں سوفکلیز کے ڈرامے سٹیج کیے جاتے ہوں گے اور افلاطون کے نظریات پر بحث ہوتی ہوگی۔ آئے خانوم سکندر کی ثقافتی میراث کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ تو جو پل سکندر نے مشرق اور مغرب کے درمیان بنایا تھا، اس کی موت کے بعد ٹوٹا نہیں بلکہ اس پر کئی نئی راہیں کھل گئیں۔ یہ ایک بہترین تشبیہ ہے۔ ایک متحدہ سلطنت کا خواب تو پورا نہ ہو سکا، لیکن اس کی جگہ کئی دلچسپ ثقافتی تجربہ گاہیں وجود میں آ گئیں۔ مصر میں یونانی اور مصری تہذیب کے ملاپ سے ایک نئی دنیا بنی۔ سلوکی سلطنت میں یونانی اور فارسی روایات آپس میں گھل مل گئیں۔ اور ہندوستان کے قریب؟ اور سب سے دور باختر یعنی آج کے افغانستان اور پاکستان کے علاقوں میں یونانی بادشاہوں نے بدھ مت کو اپنایا اور ان کے سکوں پر یونانی دیوتاؤں کے ساتھ ساتھ مہاتما بدھ کی تصویریں بھی نظر آنے لگیں۔ فن تعمیر کا وہ گندھارا سٹائل جس میں بدھا کو یونانی دیوتا اپولو کی شکل میں دکھایا گیا، اسی ہیلینسٹک دور کی دین ہے۔ تو اس کی میراث بہت پیچیدہ ہے۔ ایک طرف وہ ایک فاتح ہے جس کی مہمات میں لاکھوں لوگ مارے گئے اور شہر تباہ ہوئے، دوسری طرف وہ نادانستہ طور پر تہذیبوں کے درمیان ایک ایسے مکالمے کا آغاز کر گیا جس نے فن، سائنس اور فلسفے کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ بالکل، اسی لیے اس کی شخصیت آج بھی اتنی متنازع اور دلچسپ ہے۔ وہ تاریخ کا ایک ایسا کردار ہے جسے آپ آسانی سے کسی ایک خانے میں بند نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ اس کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عظیم شخصیات کے اقدامات کے نتائج کتنے دور رس، غیر متوقع اور اکثر ان کے اپنے ارادوں کے برعکس ہو سکتے ہیں۔ اس نے ایک عالمی فوجی سلطنت کا خواب دیکھا تھا، لیکن اس کی اصل میراث ایک عالمی ثقافتی سلطنت بنی۔ تو ہم نے اس کی زندگی کے آخری ایام، اس کی سلطنت کے خاتمے اور اس کی اس پیچیدہ میراث کا جائزہ لیا جو آج بھی کسی نہ کسی شکل میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ یہ واقعی ایک گہری اور فکر انگیز کہانی ہے۔ بلا شبہ اس کی کہانی ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ تاریخ صرف بادشاہوں اور جنگوں کا نام نہیں، بلکہ خیالات اور ثقافتوں کے تصادم اور ملاپ کی داستان بھی ہے۔ تو آخر میں